برائے سکھ تیرا دیدار چاہتی ہیں فقط ضعیف خوابوں کی خدمت گزار یہ آنکھیں۔ وہ اپنے اپ کمنگ ٹیبلو کے لیے بچوں کو ایک رو میں ریڈی کر کے کھڑا کرتی۔ بینا کی اچانک کی گئی بات پر کھلکھلا اٹھی، جب اچانک پھر سے اسے لگا کہ اسے کوئی مسلسل اپنی نگاہوں کی زد میں رکھے ہوئے ہے۔ اس نے بے چینی سے نگاہ گھمائی، لیکن کوئی قابل گرفت بندہ نظر نہ آنے پر پھر سر جھٹک دیا۔ ویسے زری سنا تو تھا کہ لڑکیاں شادی سے پہلے سنگھار ذرا کم کرتی ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ صبح سے وہ ایسے جملے سنتی آ رہی تھی، وجہ شاید اس کا سمپل سا سراپا تھا۔ وہ اس وقت ریڈ کلر کی فینسی امبرائڈرڈ لانگ شرٹ اور پجامے میں ملبوس گرین دوپٹہ اوڑھے درمیان سے مانگ نکالے، سامنے کے بالوں کو دونوں سائڈ سے ہلکا سا رول بنا پن اپ کیے کھلے چھوڑے ہوئے تھی، جبکہ میک اپ کے نام پر مہرون کلر کی لپسٹک نے اس کے چہرے کے نکھار میں اس قدر اضافہ کیا تھا کہ مزید کسی چیز کی ضرورت نہ رہی۔ یہ ڈارک لپسٹک بھی زہرا کی مہربانی تھی، بقول اس کے کہ یوں بنا میک اپ کے وہ سب کی نگاہوں میں آ رہی اور بہت سے سوالوں کی زد میں۔ تبھی اس نے ہونٹوں کو ہلکا سا لپسٹک کا ٹچ دیا، جبکہ کانوں میں گرین کلر کے نفیس سے جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ مس ارش کی شرارتی آواز پر اس نے جھیپتے ہوئے کندھے پر جھولتے بال ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکے تو اچانک اس کی بھٹکتی نگاہ ٹھٹک کر ایک جگہ رک سی گئی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس آستین نے عادتاً کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ ٹکٹکی باندھے کچھ فاصلے پر کھڑا اس پر نظریں جمائے۔ وہ ہاتھ سینے پر لپیٹے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں کی لپک سے اس کا وجود آتش فشاں بننے لگا۔ اس نے ایک چور نگاہ ارد گرد ڈالی، لیکن سب اپنے کام میں مگن تھے، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے رخ پھیرتے اسے طیش اور ملامت نے آن گھیرا کہ وہ کیوں کر نہیں سمجھتا تھا اور یوں لوگوں کے بیچ اسے نشانہ بنایا ہوا تھا۔ اس کی بے خودی اور جرأت کو بھانپتے ہوئے اس نے اپنی جگہ جو پرنسپل نے الاٹ کی تھی وہ ریمی سے چینج کی اور ایسی جگہ کھڑی ہو گئی جہاں سے کسی بھی میل کی نگاہ اس پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ اس کے یوں نگاہ چرانے کے بعد خود کو اس کی نظروں سے بچانے کے اس عمل نے اس کے دل میں ایک ٹیس سی پیدا کر دی، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ عمل کچھ بھی نہیں ہے، اسے اس کے بعد بھی جان فردہ مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میری نظروں سے اوجھل ہو تو یہ فقط خام خیالی ہے۔ جس دن سے تمہیں جانا تھا اس دن سے لے کر انفینٹی کے اس نامعلوم دن تک کہ جس دن کے سورج کو کبھی طلوع ہونا ہی نہیں ہے، تم میرے لاشعور کے حصار میں ہو، کیونکہ تم میرے دل کی آنکھوں کا محبوب نظارہ ہو۔ فنکشن کامیابی سے تکمیل کے مراحل کو پہنچنے کو ہوا تو پرائز ڈسٹریبیوشن کے بعد پیرنٹس کے لیے لنچ لگوا دیا گیا۔ پیرنٹس اور بچوں کو فری کر دینے کے بعد اب وہ کھل کے میدان میں آئیں اور اپنا ازلی کام پورا کرنے لگیں، مطلب اپنا فوٹو سیشن سٹارٹ کیا اور مکمل آزادی کے ساتھ کیا، کیونکہ وہ وہاں سے جا چکا تھا اور یہ بات بھی صرف زری جانتی تھی۔ لذت ہجرت بھی غضب شے ہے، ہم تجھے بار بار کھوئیں گے۔ مس زری وہ اپنی پرفارمنس کے بعد بچوں کے کاسٹیوم چینج کروانے اندر کلاسز کی طرف آئی، جبکہ فنکشن کا انعقاد اسکول کے بیک ایریا گراؤنڈ میں تھا۔ بچوں کو نیکسٹ پرفارمنس کا کاسٹیوم سجیسٹ کر کے ریڈی کروانے کے بعد جب وہ واپس فنکشن میں جانے لگی، جب عقب سے آتی گمبھیر پکار نے اس کے قدموں کو جھکڑ لیا، اس نے مڑ کر دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن فرق اب یہ تھا کہ اب سیاہ چادر کو کندھوں کے گرد سٹائل سے لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے آج کے گیٹ اپ سے کسی بھی طور محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسکول کے کسی بھی فنکشن میں آیا ہو۔ یس سر، اس نے استفہامیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ آنچ دیتی نگاہیں، سلگاتا لہجہ۔ فائن سر، اس نے نپے تلے انداز میں کہا، لیکن دل میں کھدبد ہونے لگی کہ اس نے روکا کیوں نہیں، حالانکہ اس حقیقت کو جاننے کے بعد وہ اس کے راستے میں نہ آتا تھا۔ اچھی لگ رہی ہیں آپ، شادی کی خوشی ہے یا پارلرز کا کمال؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، حالانکہ جانتا تھا جواب کیا ہوگا۔ اس کے اس طرح کہنے پر وہ حیرت کے باوجود جھیپی۔ ایکسکیوز می سر، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہلکی سی بھی نرمی برتے، اس لیے بے لجک انداز میں بولتی اس کی حد یاد دلا گئی۔ مجھے کچھ دینا تھا آپ کو، اس نے اسے مڑتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ وہ اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات سے دانستہ طور پر نظر چرائے ہوئے تھا۔ اس کی بات پر اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالتے خوبصورت اور اسٹائلش سا مہرون کلر کا مخملی کیس اس کے سامنے کیا تو اس کے ماتھے کے بل بہت واضح ہونے لگے۔ آئی ایم سوری سر، مجھے نہیں لینا کچھ بھی آپ سے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ آپ کی شادی کا تحفہ ہے، شادی پر انوائٹ تو کریں گی نا؟ اس نے اب بھی ہمت نہ ہارتے مدھم لہجے میں کہا تو وہ ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ سر، مجھے آپ سے شادی کا تحفہ بھی نہیں لینا، لیکن اگر آپ نے دینا ہی ہے تو شادی والے دن دیجیے گا، اس نے ہلکی سی بے مروتی لہجے میں سموتے کہا جب وہ بے ساختہ پکار اٹھا، جبکہ اس کی زبان سے اپنا یوں نام سن کر اس کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ سوری، ایکسٹریملی سوری، اس کے مڑ کر بے یقینی سے یوں دیکھنے پر وہ جلدی سے بولا۔ آپ یہ تحفہ لے لیں محترمہ، بے شک استعمال مت کیجیے گا،
اس کی خاموشی پر وہ مزید بولا تو اس کے لہجے میں ایک التجا سی شامل ہو گئی۔ سوری سر، میں یہ نہیں لے سکتی۔ میں جس طبقے یا فیملی سے تعلق رکھتی ہوں وہاں اتنے مہنگے تحفے تحائف لینے یا دینے کا رواج نہیں ہے، اور میں یہ لے کر اپنی آئندہ زندگی مشکل نہیں بنا سکتی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتی، اس پر کچھ واضح کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ وہیں خالی ہوتے احساسات کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، جگمگاتے ہوئے لمحوں سے گریزاں کیوں ہو۔ انگلیاں اٹھیں گی رکے ہوئے بالوں کی طرف، ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے سالوں کی طرف۔ چوڑیوں پر بھی کئی طنز کیے جائیں گے، کانپتے ہاتھوں پر بھی فقط فکرے کسے جائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ ہنسی میں بھی خفا ہوتی ہیں، اب تو روحی کی نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں۔ لوگ ظالم ہیں، ہر ایک بات کا طعنہ دیں گے، باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے۔ ان کی باتوں کا ذرا بھی اثر مت لینا، ورنہ چہرے کے تاثر سے سمجھ جائیں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو، سوالات نہ کرنا ان سے، میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ان سے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ نہ جانے جب عقل پٹ رہی تھی تو یہ لڑکیاں کہاں جا چھپی تھیں، اور پھر اماں اپنے فل موڈ میں تھیں، جبکہ لڑکی پر پرسکون انداز میں فروٹ چاٹ وہ انجوائے کر رہی تھی۔ اماں شاپر پھٹ گیا تھا اس کا جس میں اس نے عقل بھری تھی۔ جاسم نے ٹکڑا لگایا تو اس نے خون خوار انداز میں اسے گھورا۔ ہاں، اب بچے کو سالم نگل جاؤ ان بھینس کے ڈھیلوں۔ اماں نے خوبصورت آنکھوں کی شان میں وہ قصیدہ پڑھا کہ وہ بھگ سے رہ گئی، سے خود کوئی شرم نہ کھانا کہ باپ بھائی کے سامنے دوپٹہ سر پر لے لوں یا صفائی کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کو گلے میں پھیلا لوں۔ نہیں، کام کرتے محترمہ یوں دوپٹے سے خود کو دور آزاد کرتی جیسے 40 من کا دوپٹہ ہو۔ اس کے ننگے سر کو دیکھتے اماں کو شدید طیش آیا، اور پھر سے رہ رہ کر یاد آنے لگا کہ کیسے وہ باپ اور بھائی کے سامنے بنا دوپٹے گھومتی رہتی ہے، اور تو اور ساتھ جڑ کر بھی بیٹھ کر گپیں ہانکتی ہے۔ اماں خیر ہے، ہو جائیں گی خود ہی ٹھیک، اس کی بڑی بھابھی نے آہستگی سے کہتے بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا۔ ہاں، ہو جائے گی ٹھیک، بی بی 1 ہفتے بعد جا رہی ہے اگلے گھر، اب کیا بچوں کی فوج کے بعد ٹھیک ہوگی؟ ایک اس کا باپ کم تھا جو دنیا جہاں کی نرالی بھابیاں بھی مل گئی ہیں، جو بجائے اسے کام کاج سکھائیں اسے کاغذ کی گڑیا بنایا ہوا۔ اماں نے کڑے تیوروں سے بھابھی کو دیکھتے کہا تو بھابھی کی درگت بنتے دیکھ کر اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ سا چھوٹا تو اماں کے غصے کو شدید ہوا ملی۔ دیکھا، میں ہی پاگل ہوں جو بکواس کرتی رہتی ہوں، اس کے تو کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ وہ شاکی پن سے گویا ہوئی، ایویں رنگے گی جوں، میرا سر جوؤں سے پاک ہے۔ وہ اپنے سر پر بہت پیار سے ہاتھ پھیرتے بولی تو بھابھی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جاؤ بی بی، معاف کرو ہمیں، تم جانو تمہارا باپ جانے یہاں تمہاری بھابیاں جانے، جب سسرال جا کر جوتے پڑیں گے نا تب ماں کو یاد کرنا کہ کیوں بولتی رہتی تھی۔ اماں اس کی بے پرواہی دیکھتے خفا ہوئیں تو وہ باؤل میز پر رکھتی ان کے قریب ہوئی اور انہیں باہوں میں بھرا۔ اچھا نا، ناراض نہ ہوں پلیز، پکا اب سے دوپٹہ لیا کروں گی، اس نے زور سے انہیں بھیجتے کہا۔ چھوڑو مجھے زری، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ انہوں نے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہا، لیکن اس نے گرفت اور مضبوط کی۔ پہلے بتائیں کہ ناراض تو نہیں ہے، اس نے بھابھی کو آنکھ مارتے کہا تو وہ مسکراہٹ دباتی چہرہ پھیر گئی۔ چھوڑو میری جان، نہیں ہوں میں ناراض ہو کر میں نے کیا کر لینا، وہ جیسے ہارتے ہوئے بولی تو اس نے زور سے چٹا چٹ انہیں چوما تو وہ اسے مارنے کو لپکیں، جبکہ کچن کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اس کے روز کے ڈرامے کو انجوائے کرتی چھوٹی بھابھی اور درشا بھی مسکرا دیں۔ ایک بات تو بتاؤ پریزے، وہ گزشتہ 5-6 روز سے ادھر ہی تھی، وجہ اس کی ناساز طبیعت تھی۔ آج طبیعت میں تھوڑی بہتری محسوس کرنے پر وہ یوں نہیں گئی، لیکن پھر سے طبیعت ڈل محسوس کرنے پر اس نے آتے ہی شاور لیا اور پھر بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد انہیں کیچر میں جکڑ رہی تھی جب اپنے کپڑے سمیٹتی رشا کے سوال پر ہوں کرتی دوپٹہ کندھے پر پھیلانے لگی۔ زابیار بھائی جب لاہور جاتے ڈیوٹی پر تب بھی کیا وہ ایسے ہی رات کو روز آتے تمہیں سلانے؟ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے پوچھا، جبکہ آنکھوں سے جھلکتی شرارتی مسکان اشار کر رہی تھی کہ وہ زابیار کے مسلسل رات کو خاموشی سے آنے اور جانے کے عمل سے بے خبر نہیں تھی۔ اس کے یوں اچانک سوال پر شرم و حیا نے بہت سرعت سے یوں غلبہ کیا کہ وہ سرتاپا سرخ پڑی کہ وہ واقعی رات کو خاموشی سے آتا، یوں کہ اسے بھی کافی دیر بعد خبر ہوتی، لیکن شاید وہ اسے سلانے کے لیے آتا تھا، اور کچھ پل یوں اپنے بیٹے سے باتیں کرتا کہ وہ بے خبر رہتی، لیکن اب یوں رشا کے سوال پر اسے شدید شرم اور گھسیاہٹ نے آن دبوچا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے لہجے میں تھوڑی رسائی سمونے کی کوشش کی، لیکن اس سے نگاہیں نہ ملا سکی۔ میرا مطلب کیا ہو سکتا؟ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ زابیار بھائی تو میرے آئیڈیل بن رہے ہیں، کتنے خیال سے وہ تمہیں سلاتے ہیں، تم بھی شاید عادی ہو چکی ان کے بازو پر سونے کی۔ وہ شرارت سے بول رہی تھی،
جب اس کے الفاظ اس کے احساسات اور جذبات پر جاپک کی طرح رسید ہوا، وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ وہ شخص اسے اپنی عادت سے روشناس کروا رہا تھا۔ عادت طلب اور پھر ضرورت بنتی ہے، اور ضرورت تو طلب سے بھی زیادہ خطرناک شے ہے۔ اسے اس شخص کا خود کو عادی نہیں بنانا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے عباسی ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا کہ وہ یہاں اس گھر میں اس شخص کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہاں اس کے پاؤں پر پڑنے والی بیڑیاں بہت تھیں۔ تم ان کو رو رہے ہو جو پتجھڑ میں جھڑ گئے، اور ہم جو سب ضرورت میں جھڑے جا رہے ہیں یار۔ آ گئیں پھر ہفتے بعد اپنے ایکس سے ملنے کے بعد۔ وہ بہت سے متفکر سوالات کے جوابات دینے کے بعد تقریباً 7 بجے جب گھر واپس آئی تو پہلے سامنے نے ہی اس کا دماغ الٹا کر رکھ دیا۔ جی مل آئی ہوں، بہت اچھی طرح سے۔ اب آپ میرا دماغ خراب کرنے کی زحمت دیے بغیر مجھے راستہ دیں۔ اس نے سیڑھیوں کے درمیان ایستادہ مسز عباس کو دیکھتے خاصی تلخی اور بدتمیزی سے جواب دیا تو ان کا چہرہ شدت نفرت سے رنگ بدلنے لگا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ سے یوں ہم کلام ہو؟ وہ دانت پیستے اڑائیں تو اس نے سر میں اٹھتی ٹیسوں کے باعث ان کی اس فضول گوئی کا جواب دیے بغیر ان کے پہلو سے گزرتے ہوئے اوپر جانا چاہا، جب وہ زور سے اس کا بازو تھامتی جھٹکے سے اپنے مقابل لے آئیں اور نفرت سے پھنکاری۔ میری بات کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ کیوں گئی تھی تم قائد سے ملنے؟ اور اگر اس کے پاس چلی گئی تو اپنی منحوسیت لیے دوبارہ کیوں واپس آئی؟ وہ غصے اور نفرت سے چلاتی اجڑ عورتوں کی طرح اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ یہ سوال اپنے بیٹے سے کیجیے گا، اور آج کے بعد مجھ سے فضول گوئی کرنے، میرے راستے میں آنے یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا، وگرنہ آپ جانتی ہیں میری زبان سے نکلا ایک بھی لفظ کتنی زنجیروں کو ہلاتے اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا۔ وہ ان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑواتی ایک ایک لفظ پر زور دیتی انہیں وارن کرتی چلی گئی، جبکہ اس کے لفظوں کے مفہوم کو جانتے ہوئے وہ وہیں کھڑی پچھتاپ کھاتی اسے منہ کے بل گرانے کا سوچنے لگی۔ نفرت اور سفاکیت میں ڈوبی انتقام کی سیاہی نے ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وفاق کے قید خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں؟ بدلتا دل کا موسم ہے، ہوائیں کب بدلتی ہیں؟ میری ساری دعائیں تم سے ہی منسوب ہیں ہمدم۔ محبت اگر سچی ہو، دعائیں کب بدلتی ہیں؟ کوئی پا کر نبھاتا ہے، کوئی کھو کر نبھاتا ہے، نئے انداز ہوتے ہیں، وفائیں کب بدلتی ہیں؟ اس نے بیگ زور سے بیڈ کی طرف پھینکا اور پھر چکراتے ہوئے سر کو تھامتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مسز عباس کی باتوں نے اس کے اندر سلگتی آگ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ وہ اس شخص سے اپنا رویہ بہتر کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی اس شخص کا اپنا اور کبھی ارد گرد کے لوگ اس کام میں یوں دخل انداز ہوتے کہ اسے نئے سرے سے اس شخص سے نفرت اور بیزاری ہونے لگتی، ایسی نفرت اور بیزاری جس کی حد اسے کسی انتہائی فیصلے پر مجبور کرتی۔ لیکن عنایا بھابھی کے الفاظ اس کے ہر جذبے پر بند باندھ دیتے۔ پریزے، میں مانتی ہوں کہ جذبات پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، لیکن یار اپنے رویے پر تو ہمارا اختیار ہے نا۔ ٹھیک ہے تمہیں زاویار پسند نہیں، تم نہ کرو، لیکن اپنا رویہ تبدیل کرو کہ رویے دائمی رہنے والی چیز ہیں۔ کیا تمہارا یہ رویہ کسی کی نظروں میں نہیں ہے کیا؟ اس رویے سے، ان جذبات سے تم کیا کر پاؤ گی؟ اس رشتے سے آزادی جو تمہارے والدین کے جینے کی امنگ بنا ہے، ایک پل کو سوچو کہ اگر تم اس رشتے سے رہائی حاصل کرو گی تو کہاں جاؤ گی؟ کہ تمہارے اس فیصلے کے بعد امی ابو تو مر جائیں گے، تو کہاں جاؤ گی؟ اس کے پاس واپس جاؤ گی جہاں صرف درد اور ذلت ملی تھی، اور اب جب یہ ارادہ کرو گی تو عورت ذات کے لیے کلنک بنو گی۔ پریزے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے لیے نہ سہی، اس رشتے کے لیے نہ سہی، اپنے آنے والے بچے کے لیے خود پر جبر کر لو۔ کیا کرو گی تم اس بچے کے ساتھ؟ کیا اسے بھی اپنی نفرت کی بھیٹ چڑھا دو گی؟ اس کی تلخ دودھاری تلوار کی مانند کی گئی باتوں نے اس کے دل میں گہرے شگاف سے ڈال دیے تھے، جسے اس نے بہت مشکل سے خود کو مار کر بھرنے کی کوشش کی، جسے پہلے ہی مرحلے میں اس شخص کی واپسی نگل گئی تھی، اور اب زاویار کی محبت بھرا ٹارچر، مسز عباس کی نفرت، گھر والوں کی نگاہیں، یہ سب اس کے دل کو گھنچکر بنا رہی تھیں۔ وہ اپنے رویے پر سمجھوتا کر سکتی تھی، لیکن اس شخص کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات نہیں پیدا ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں سوچا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا گئی کہ شاید ابکائی نے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئی واش روم کی جانب گئی۔ کہتے ہیں اس کنڈیشن میں ایک عورت کو ایک جذباتی سہارے کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جس مرحلے سے گزر رہی ہوتی، کمزوری، غصہ اور چڑچڑاپن اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس سارے عرصے میں اس کے ساتھ ہونے والے واقعات نے اسے بہت حد تک کمزور کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں کسی کو زیادہ کچھ نہ بتاتی تھی، اور یہاں مسز عباس نے کبھی اسے اس بارے میں کلام نہ کیا تھا، اور مریم کے غیر شادی شدہ ہونے کے باعث وہ اسے اپنی کنڈیشن کا نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بھیگا چہرہ دوپٹے سے پوچھتی ہوئی واپس آئی اور نڈھال سی بیڈ پر گر گئی۔ مہرماں، مر گئے سپنے، یہ آنکھیں خون روتی ہیں۔ انگلیوں کے سرسراتے لمس اور اپنے قریب کسی دوسرے وجود کی موجودگی کے احساس نے
اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا، وگرنہ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ نہ جانے کب تک یوں ہی بے سود پڑی رہی تھی۔ پریزے دوسرے وجود کی سانسوں کی تپش کے ساتھ پکار پر اس نے اپنی مدہوش آنکھیں کھولیں تو اس کو خود پر جھکا پایا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے بہت سی باتیں یکدم سے یاد آئیں تو وہ سرج سے اٹھی۔ کیا بات ہے پریزے، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بہت خاموشی سے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، جس سے وہ اس کا بازو تھامتا اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کی اس حرکت پر اس نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا، جس کا چہرہ یہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بہت ضبط کے ساتھ اس وقت بیڈ پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ کوئی پریشانی ہے میری جان؟ وہ اس کی کیفیت کا جائزہ لیتے، اپنائیت اور نرمی کے ساتھ دایاں ہاتھ بڑھاتے اس کا رخسار سہلانے لگا تو وہ یوں بتکی گویا کرنٹ نے چھوا ہو۔ آپ پریشانی ہے سب سے بڑی میری، میں اس کرب آمیز رشتے کو لے کر چلنے کے لیے سمجھوتے کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتی ہوں تو آپ کی یہ ناقابل برداشت قربت مجھے پھر سے اسی وحشتوں کے صحرا میں لے جاتی ہے جہاں سے میرے لیے خود کو نکالنا ناممکن ہے۔ اس لیے خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے قریب مت آیا کرو۔ تم جب مجھے چھوتے ہو مجھے اپنے وجود پر لپٹی وہ ذلت کی چھیٹیں یاد آ جاتی ہیں۔ وہ آپ اور تم کے گھن چکر میں الجھتی جاتی، دونوں ہاتھ تھامتی، اپنے اندر کی ساری کرواہٹ اس پر انڈیلتی، بنا اس کی سنے اسٹڈی روم میں جا گھسی، جبکہ وہ وہیں اس کے رویے کا پس منظر سوچتے ہوئے کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ اپنی اسی جگہ پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اختلاف جہاں کا رنج نہیں تھا، دے گئے مات ہم خیال ہمیں۔ تم نے ریزائن کر دیا اسکول سے؟ وہ موبائل کانوں سے لگائے نیم دراز سی ہوئی اسفندیار سے بات کر رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ نہیں، کل جاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ وہ جو اس دن تمہارے گھر تمہارے اسکول سے میل ممبر آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ اس طرح سے اچانک بولا کہ اسے سمجھ نہ آئی کہ کس کا پوچھ رہا ہے، لیکن پھر ایک دم سے اس کے مائنڈ میں کلک ہوا تو اس کا چہرہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا۔ میڈم کے بیٹے ہیں سر، ان دنوں آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ان کی ایبسنس میں اکثر راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں کیسے لگتے ہیں وہ؟ اس نے اس پھرتی سے اچانک استفسار کیا کہ وہ بوکھلا گئی۔ کون؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہاری میڈم کے بیٹے۔ اس کے جواب پر وہ بھونچا کر رہ گئی، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ ایسے سوالات کیوں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا، وہ بے دلی سے بولی، اس کا دل اچاٹ سا ہونے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ کافی عرصے سے آپ کی نظروں کے سامنے ہو اور غور نہ کیا ہو؟ وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا، جبکہ اس شخص کو اپنے اور اسفند کے درمیان موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر اسے اس شخص سے انتہا درجے کی چڑ ہونے لگی۔ اسفند پلیز ٹاپک چینج کرو، کیا تم غیر اہم باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ اچھا چلو، تم نے غور نہیں کیا مان لیتے، کیا اس نے کبھی تم پر غور کیا؟ وہ اس کی بات اگنور کیے بغیر جو ہی بولا اس کا بدن بے یقینی سے کپکپا اٹھا۔ کیا تھا یہ شخص جسے یہ تک اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے کسی دوسرے مرد کے بارے میں کس انداز سے بات کر رہا تھا؟ اسفند پلیز، اس نے ہلکے سے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اس کا لہجہ ناگواری سمیٹتے بے بس تھا۔ یہ وہ ترک کا کون سا پتہ کھیلنے لگا تھا شادی سے ہفتہ پہلے؟ اس کا دل اندیکھے اندیشوں سے پہلے ہی ہولنے لگا۔ کچھ نہیں یار، میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ، شاپنگ ہو گئی کمپلیٹ؟ اس کا انداز دوبارہ سے اپنائیت بھرا ہو چکا تھا۔ موسٹلی ہو چکی، کچھ ہی رہ گئی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو مطلب محترمہ زری صاحبہ 1 ہفتے بعد ہماری تحویل میں آ رہی ہیں؟ وہ شوخی سے بولا تو وہ جھینپ گئی۔ کیا آپ تیار ہیں مس؟ وہ بدستور شوخی پر آمادہ تھا۔ سوچوں گی، ارادہ بدل بھی سکتا ہے، وہ بھی جواباً تمام سوچوں کو پھینکتی شرارت سے بولی۔ ارادہ بدلنے کا سوچو گی نا تو تمہارے سے پہلے میں بدل دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے دھمکاتا بولا، لیکن اس بات پر وہ سہمی نہ بلکہ اپنے مخصوص انداز میں لبناتوں تلے دباتی آنکھیں سکیڑتی مسکراتی بولی۔ تم نے ارادہ بدلنے کا سوچا بھی نہ تو تمہارے گھر آ کے ایسا دھرنا دوں گی کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی مسٹر ہسبینڈ۔ اس کا انداز نہایت دل فریب تھا۔ بات اب 7 نسلوں تک پہنچ چکی ہے تو اب ارادہ کیسے بدل سکتا کہ 7 نسلوں تک جانے کے لیے تمہارا ساتھ بہت ضروری ہے نا؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ اسی انداز میں تابڑتوڑ جواب دینے لگی جب بات اس کے شعور کی منزلیں طے کرتی اس کی سمجھ میں آئی، تو اسی لحاظ سے اس کا چہرہ کندھاری انار کی طرح لوہوں تک سرخ پڑا۔ تم بہت، وہ حیات سے کچھ کہنے لگی جب وہ اس کی بات اچکتا بولا، میں بہت بے شرم ہوں رائٹ؟ اب کوئی اور فقرہ ڈھونڈو، نیا یونیک سا۔ وہ پرمزہ انداز میں بولتا اسے چڑھا گیا۔ تم بہت برے ہو، وہ خفگی سے بولی۔ یہ یونیک جملہ تھا؟ اس نے اس معصومیت سے پوچھا کہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اسفند، وہ دانت کچکچاتی بولی تو اس کا بلند قہقہ اسپیکر میں گونج اٹھا۔ بھابھی، آپ نے بتایا نہیں،
وہ اس وقت اٹالین طرز کے بہت وسیع اور شاندار اوپن کچن کے درمیان میں بنی لمبی سی سلپ کے گرد کھڑی سینڈوچز کے لیے آمیزہ تیار کر رہی تھی، جبکہ مریم اور زارون بھی وہیں اس میز نما سلپ جس کے ٹاپ کے نیچے یونیک اینڈ اینٹیک ڈیزائن کے ڈرارز اور کیبنز بنے تھے، اس کے گرد کرسیاں بچھائے بیٹھے اس کی ہیلپ کرتے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ کیا نہیں بتایا میں نے؟ ڈارک یلو کلر کی سمپل سی فراک جس کے گلے پر لیسز لگی تھیں اور تنگ پاجامے میں ملبوس بالوں کی پونی ٹیل کیے گرین دوپٹے کے ساتھ عادتاً اپنے ہاتھ کو صاف کرتی بولی، یہی کہ آپ کو بھائی کیسے لگتے؟ اس نے زارون کو گھورتے سوال ریپیٹ کیا کہ وہ اس کے سامنے پڑے چکن کے پیسز اچکنے کی کوشش میں تھا۔ کڑوے کریلے جیسے، اس نے نیم سنجیدگی سے ابلتے انڈوں کو میش کرتے کہا تو وہ دونوں کے منہ بنا ڈھکن کے مین ہول کی مانند کھل گئے۔ ہاؤ روڈ! زارون مزہ لینے والے انداز میں بولا، آپ کو واقعی بھائی کریلے کی طرح لگتے؟ مریم سے اپنے شاندار اور خبرو بھائی کی ایسی تعریف، وہ بھی ان کی من پسند بیوی کے لبوں سے ہضم نہ ہوئی تو دوبارہ پوچھا، ہاں نا، آپ کے بھائی سے پیارے تو انکل ہیں کیونکہ انہوں نے خوبصورتی انکل سے ہی تو لی، اس لیے کریڈٹ سارا انکل کو جاتا، اور دوسری بات انکل اتنے خوش اخلاق ہیں، جبکہ آپ کے بھائی تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا کی مثال ہیں۔ اس نے بہت وضاحت کے ساتھ مریم کی تشفی کروانے کی کوشش کی، جبکہ زارون کے کہکے تھم ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے کسی نے یاد کیا، انکل عباس کی پرشفیق نرم آواز پر اس نے آمیزہ مکس کرتے مسکرا کر انہیں دیکھا، جبکہ صدمے کی زد میں بیٹھی مریم بریڈ کے کنارے الگ کر رہی تھی اور زارون بریڈ کو کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ جی بالکل، آ جائیں، آپ کو مزہ کروائیں، وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولی تو وہ بھی ہنستے ہوئے وہیں ان کے ساتھ بیٹھے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ بیٹا، آپ کیوں یہ کام کرتی ہیں، اور اگر کرنا بھی ہو تو کک کو ساتھ لگایا کرو، طبیعت آپ کی اپ سیٹ رہتی ہے، ریسٹ کیا کرو۔ انکل عباس اسے دیکھتے بولے تو وہ جھجکتی ہوئی نامحسوس انداز میں رخ موڑتی فریج میں سے مایونیز نکالنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہلکا پھلکا کام کیا کریں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ فطری جھجک کے علاوہ اسے بہت اچھا لگا کہ کم از کم انہوں نے اس کی طبیعت دیکھتے اس کا خیال کیا تھا۔ اوکے، لیکن احتیاط کرو، یہ میری بیٹی کا منہ کیوں اترا ہوا؟ وہ اسے ہدایت دیتے منہ بنا کر رنجیدہ سی بیٹھی مریم کی طرف متوجہ ہوئے۔ صدمے میں ہے، مت چھیڑیں، زارون چھیڑنے والے انداز میں بولا تو انکل عباس اور اس کے ہونٹوں پر مسکان سی مچلنے لگی، جبکہ مریم نے حسب توقع گھور کر دیکھا۔ صدمہ ہے؟ کس بات کا؟ انہوں نے متبسم لہجے میں پوچھا۔ بیچاری جس بھائی کو دیکھ دیکھ کر پھولے نہ سماتی تھی کہ سارے خاندان کی خوبصورتی کا منبع ہے میرا بھائی، اس بھائی کی خوبصورتی کا بھرتا بنا دیا ان کی بیگم نے، زارون نے خوشگوار انداز میں چہکتے ہوئے بتایا تو اس کی آخری بات پر پریزے نے اس کے کندھے پر چپت رسید کی۔ اوہو، چلو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے بھائی کا وائٹننگ ٹریٹمنٹ کروا لیتے، انکل نے شگفتہ انداز میں چھیڑا تو وہ ہنسی ہو گئی، جبکہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بابا، وہ چیخی، جبکہ وہ تینوں کھلکھلا اٹھے۔ چلیں جی، اب انجوائے کریں کولڈ سینڈوچ وتھ فریش جوس اینڈ رشین سیلڈ، وہ بولی تو سب مسکرا کر اسے دیکھنے لگے جو ان کی پلیٹس میں سینڈوچ رکھ رہی تھی، جبکہ سیلڈ کا باؤل درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ یہ آپ سے بھی جیلس ہو رہی تھی کہ بھابھی نے آپ کی تعریف کی؟ زارون کی پھپا کٹنے کی کارروائی عروج پر تھی۔ بس کر دو زارون، مسکراہٹ روکتے اس نے مریم کا لال بھبو کا چہرہ دیکھتے اسے آہستگی سے ٹوکا۔ کون کس کو جیلس کرنے کی کوشش میں تھا؟ ادھر آتے زاویار کے کانوں نے کچھ الفاظ کیچ کیے تو ان کی طرف آتے بولا، بیٹا جی، آپ کو جیلس کرنے کی کوشش میں ہیں آپ کی بیوی کے ہاتھ سے بنے سینڈوچ انجوائے کرتے، بابا چھیڑنے والے انداز میں بولے تو اس نے اچٹتی نگاہ جان بوجھ کر مصروف بنی اپنی بیوی پر ڈالی۔ اچھا، پھر آپ اپنی کوشش میں جاری رہیے، وہ سب کو دیکھتے اوپر کی جانب بڑھا تو بابا نے روکا، کہاں چلنے کی تیاری ہے؟ آؤ تم بھی انجوائے کرو، انہوں نے اسے ٹوکا۔ میٹنگ ہے میری ابھی، اس لیے جانا ضروری، اس نے ان کی آفر رد کرتے کہتے قدم بڑھا دیے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک ملازم ہانپتا ہوا کچن کی طرف آیا۔ میڈم، سر گرین کور والی فائل کا پوچھ رہے، اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اوپر کی سچویشن کافی گرم تھی، لیکن اس کے کہنے پر وہ بوکھلا گئی کیونکہ اسے بالکل فائل کا یاد نہیں تھا کہ ان دونوں اتنی بھلکڑ ہو گئی تھی کہ وہ سب کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر دماغ پر زور دیتی کمرے کی طرف گئی کہ کمرے کی صفائی اکثر و بیشتر وہی کرتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اسے ٹہلتا ہوا نظر آیا، اس نے جلدی سے قدم بڑھائے اور ایک سائڈ پر بنے ریک کی جانب گئی جہاں اس کی فائلز وہ اکٹھا کر کے رکھتی تھی۔ اس نے نگاہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی پریزے پر ڈالی جس کا سراپا اب ہلکا ہلکا بھرنے لگا تھا۔ زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن بہت کم فرق ضرور پڑا تھا، اسی لیے وہ اب اکثر کھلی فراک اور کھلے کرتے پہننے رکھتی تھی۔ یہ لیں، اس کے ارتکاز کو اپنی نرم آواز نے توڑا تو وہ بنا چونکے اس کے ہاتھ سے فائل لیتا اس پر نظریں دوڑانے لگا، جبکہ وہ کمرے سے نکل گئی۔
اس کی تنبیہ کے بعد سے وہ خاموش تماشائی بنے اپنے اپنے قفس میں قید تھے۔ وہ اکثر حیران ہوتی کہ کیسے وہ دنوں ایک بھی لفظ بولے بغیر اتنا وقت گزارتے تھے، لیکن ایسا ہی ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی بنے رہتے تھے۔ ویسے بھائی، آپ کا گیٹ اپ میٹنگ اٹینڈ کرنے سے زیادہ ڈیٹ مارنے والا لگ رہا ہے۔ زبیار کو دیکھتے زارون نے زور سے آواز لگائی تو بے ساختہ چونک کے اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو بلو جینز، گرے کلر کی کیجول شرٹ اور بلو جینز کی جیکٹ پہنے عام دنوں سے ہٹ کر تیار کھڑا تھا۔ اس کا یہ رف سا گیٹ اپ بہت دلکش لگ رہا تھا، اور تو اور آج کٹنگ کے ساتھ شیو کی ٹرمنگ بھی کی ہوئی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کا کافی تفصیل سے جائزہ لے چکی تھی۔ اگر گیٹ اپ ڈیٹ مارنے جیسا لگ رہا تو یہی سمجھ لو۔ اس کی بھاری آواز پر وہ چونکی تو اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کرتا زارون سے کہتا سب کو خدا حافظ بولتا وہاں سے نکل گیا۔ دیکھا بھابھی، دن دہاڑے آپ کا شوہر میٹنگ کے بہانے ڈیٹ مارنے چلا گیا۔ زارون نے اب کے پریزے کو گھورا۔ ہاں، وہ ڈیٹ کمشنر صاحب کے ساتھ ہے جو صبح میرے سامنے ہی فکس کی گئی تھی۔ اس نے بہت آرام سے سیلیڈ کی بھری چمچ منہ میں ڈالتے کہا تو سب کا چھت پھاڑ کہہ کا کچن کی خوشگوار فضا کو مزید خوشگوار بنا گیا۔ مس زری، یہ بتائیں کہ برائڈل فیشل کا اثر ہے یا ہمارے داماد کی محبت کا؟ آئلہ میم کی شرارتی بات پر وہ بہت زور سے جھینپی۔ وہ سر تاپا پل بھر میں مشغول ہوئی۔ میم ان سے عمر میں بہت بڑی نہیں تھیں، بمشکل 8-10 سال کا فرق تھا، لیکن وہ انہیں بیٹیوں کی طرح بہت پیار سے ٹریٹ کرتی تھیں۔ داماد کی محبت کا اثر سمجھ لیں کہ فیشل کروانے کا میرا ارادہ نہیں۔ اس کا روشن چمکتا چہرہ اس کے چہرے پر مزید رنگ بکھیرنے لگا۔ بنا کسی لوازمات کے سجا اس کا معصوم دلکش چہرہ ان دنوں عجیب انداز میں نکھرا ہوا تھا۔ اس وقت وہ خود کو اسکن کلر کی چادر میں ملفوف کیے ہوئے تھی، جو اس وقت سر سے جھلکتی ہوئی اس کی اونچی کی ہوئی پونی دکھا رہی تھی۔ سرخ و سفید چہرہ اس وقت نہ جانے کون سے خوش کن خیالات کے باعث چمک رہا تھا۔ جبکہ سرخ ہونٹ جو وہ عادتاً جب ہونٹوں میں دباتی تو سامنے والے کا دل موہ لیتی، اس شخص کے ہونے کا احساس اس کے انگ انگ سے سرشاری اور نکھار پھوٹنے کا باعث بن رہا تھا۔ داماد سے بائیک آؤٹ نہیں کروایا گیا ابھی؟ میم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ بہت تسلی سے اس کے ساتھ محو گفتگو تھیں کہ آج وہ الوداعی چکر لگانے آئی تھی۔ آج رات سے یہ سسٹم سٹارٹ ہوگا، آج میں اور آپ کا داماد ڈیٹ مارنے جا رہے۔ وہ شرارت سے لب دباتی تھوڑا آگے کو جھکتی رازدارانہ بولی تو وہ ہنس دیں۔ مطلب اتنے دنوں کے لیے گلو اکٹھا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب کہ ان کی شرارت اس کے چہرے پر حیا آمیز سرخی بکھیر گئی جو میڈم سے برداشت نہ ہوئی تو فوراً اس سے بولی، شادی کب تک ہے مس زری؟ انہوں نے پوچھا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میم 17 مارچ کو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دن کیا بن رہا؟ انہوں نے پھر سے پوچھا تو وہ بیگ کو کھنگالتی بولی، میم آج منڈے ہے، نیکسٹ اپ کمنگ سیٹرڈے کو بارات ہے۔ اس کی آواز میں سرشاری کے ساتھ ایک جھجک بھی تھی۔ اس نے بیگ سے سنہری رنگ کے خوبصورت اور نفیس ویڈنگ کارڈ نکالے اور ایک ایک دونوں خواتین کو پکڑایا۔ میم آپ آئیں گی نا؟ اس نے میم کو دیکھتے پوچھا۔ بالکل ضرور آئیں گے، ہر فنکشن پر انشاءاللہ۔ مہندی پر میں اپنے پورے اسکول کے گینگ کو لے کر آؤں گی، آخر کو ہماری ہونہار ٹیچر کی شادی ہے۔ میم نے بھی بہت پیار سے جواب دیا تو وہ نہال ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ، وہ متشکر ہوئی۔ میم آپ بھی ضرور آئیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ دل میں کوئی کدورت لائے بغیر خلوص دل سے بولی تو وہ بھی مسکرا دیں۔ انشاءاللہ میں آؤں گی مس، انہوں نے اس کی چمکتی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تو ان کی نگاہوں کی مبہم سے تاثر نے اسے الجھا سا دیا۔ میں باقی سب سے مل لوں اور انہیں انوائٹ کر لوں، اس نے میم کو دیکھتے کہا تو انہوں نے سر ہلاتے اسے ہدایت دی۔ زری آج کا لنچ ہماری طرف سے ہوگا، آپ مسٹر کے ساتھ لانگ ڈرائیو کر لو لنچ کی بجائے۔ تو وہ کھلکھلاتی سر کرتی مڑی تو ٹھٹک سی گئی، کیونکہ جب وہ آفس میں انٹر ہوئی تھی تب اس کی بیگ پر بنا آفس ٹیبل خالی تھا، لیکن اس وقت وہاں موجود شخص اسے جھٹکانے کا باعث بنا، جو روشن اسکرین کو دیکھتے نہ جانے کیا ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ہمیشہ کی طرح ایک لمحے میں نگاہ پھیرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اس دن بقایا سارا وقت وہ باقی سب اسٹاف کے ساتھ اور اپنے اسکواڈ کے ساتھ کھلکھلاتی بسر کرنے لگی۔ آج ان سب نے چیک کی گول گھیرے والی کالر والی شرٹس اور اسکن کلر کی ٹائٹس پہنے، ایک جیسے کاپر کلر کے خوبصورت شوز پہنے ہوئے، پونی ٹیل کیے، گلے میں دوپٹوں کو مفرل کی طرح نفیس انداز میں گرا لگائے ان پلوں کو قید کرنے میں مگن تھی۔ اسکول کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں ان سب نے آج کے دن کوئی تصویر نہ لی ہو۔ خوشگوار سے ماحول میں کیے گئے لنچ کے بعد وہ بہت سے سنہری خوبصورت پل اکٹھے کیے ان سب سے رخصت لینے لگی۔ مجھے انوائٹ نہیں کریں گی مس زری؟ وہ آفس ٹائم سے کچھ دیر پہلے وہ تصویریں بنا رہی تھیں جب گمبھیر آواز پر وہ سب چونک کر مڑی۔ جہاں وہ سیاہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے کھڑا تھا، اس کے سوال پر بینا نے اسے اشارہ کیا تو وہ مشکل آگے بڑھی۔ جی سر، کیوں نہیں، وہ زبردستی کی خوشگواری سے بولتی بیگ میں سے آخری کارڈ نکالتی اس کی طرف بڑھاتے بولی۔
ضرور آئیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ میکانکی اور مشینی انداز میں بولے گئے الفاظ پر اس کے لب تلخی سے مسکان میں ڈھلے اور اس نے سر ہلکے سے خم کرتے کارڈ کھولا تو سامنے اس کے نام کے ساتھ لکھا اسفندیار کا نام اس کے دل پر گہرے خنجر کی مانند گھپ گیا۔ اس کے چہرے کا پھیکا پڑتا کرب آمیز رنگ ان سب کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ ہم نصیبوں کے چکر میں ڈال کر اس نے کسی اور کے بخت اپنے ہاتھوں سے سنوارے ہیں۔ خوش رہیں، مسکراتی رہیں۔ آپ کے بدن سے وابستہ آپ کی خوشیوں کی بہاریں آپ سے ہمیشہ لپٹی رہیں اور کبھی جدا نہ ہوں، کبھی از خود بند دروازوں پر دستک کی نوبت آپ تک نہ آئے۔ وہ بہت نرم انداز میں اسے دعاؤں سے نوازنے لگا اور وہ دل سے آمین کی صدائیں لگانے لگی۔ تھینک یو سر، اس نے مسکرا کر اسے کہا اور اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی کہ آف ٹائم ہو چکا تھا۔ ایک اور محبت بھی اسے دیتی تھی صدائیں، وہ مجھ سے بچھڑ کر بھی خسارے میں نہیں رہا۔ وہ سب سے ملتی ہوئی بہت سی نم یادوں کے ہمراہ خوش آئند مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے اس جگہ کو چھوڑتی جا رہی تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کا بہت خوبصورت عرصہ گزارا تھا۔ اس نے قدم گیٹ کی طرف بڑھائے تو اس کے قدموں سے لپٹی اس کی نم اور ڈر سے اٹی نگاہیں التجا کرنے لگیں۔ رخصت یار کا منظر بھی کیا منظر تھا، ہم نے خود کو خود سے بچھڑتے دیکھا اور پھر وہ چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے وجود میں ایسے خلا کو پیدا کر کے جو شاید اس کی موجودگی بھی اتنی جلدی نہ بھر سکے۔ تیرا کسی اور کا ہو جانے کے بعد بھی میں تجھ سے رابطے میں ہوں، کیا بتاؤں تجھے میں کتنے ضابطے میں ہوں۔ وہ پھٹے سر اور دکھتی نگاہوں کے ساتھ سامنے بکھری تصاویر کو دیکھ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جوں وہ ان کو دیکھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے اندر کسک بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے ٹیبل پر بکھری تصویریں اکٹھی کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب اپنے دل میں مقید اس کی محبت اور یادیں ختم نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ یوں اپنی محبت کی تشہیر کر کے اس کے لیے امتحان نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ آج وہ جی بھر کے اپنی محبت کے بچھڑنے کے غم کو منا لینا چاہتا تھا اور پھر ان یادوں کو سمیٹ کر ایک ایسے زندان میں ڈال دینا چاہتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے مل نہ سکیں، کیونکہ ان سب یادوں کے ابھرنے کا مقصد زری کی زندگی میں تباہی گھولنا تھا اور یہ کام وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے جنون کی خاطر وہ پہلے ہی اس کی ذات کا تماشا بنا چکا تھا جس کا اسے تعمر افسوس رہنے والا تھا۔ وہ اکثر خدا سے شکوہ کرتا کہ اتنی دعاؤں کے باوجود اس نے اسے اس سے نہیں ملایا، لیکن اگلے ہی پل وہ خدا کی مصلحت سمجھ کر دل کو تسلی دیتا، خود پر خولسہ چڑھا لیتا جو اس کے اندر بنے خلا کو چھپانے کی کوشش کرتا۔ تصویروں کو انویلپ میں ڈال کر اس نے اسٹڈی ٹیبل کے سب سے نچلے ڈرار کو اوپن کرتے ہوئے لفافہ اس پر ڈالتے ہوئے ڈرار بند کر دیا تو اس کے دل میں مسحور اس کی نا حاصل محبت کرب سے انگڑائیاں لینے لگی۔ محبت تو پھر محبت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ حاصل ہو یا لا حاصل۔ میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، دل تمہیں آنا ہے بس۔ وہ اسے روحان سے سرخ چہرے کو دیکھتے دھونس سے بولا تو اس نے بے بسی سے حمائل کو دیکھا، لیکن وہ بے نیازی سے نظر چرا گئی۔ مطلب کیس اسے خود لڑنا تھا۔ داؤد، رات کا فنکشن ہے، ماما نہیں آنے دیں گی، اس کا بے بس مدھم لہجہ گونجا۔ تو کیا تم میرے برتھ ڈے پر نہیں آؤ گی؟ اگر ماما نہیں مانیں گی تو؟ اس نے ایبرو چکاتے خفگی سے کہا تو اس کا دل ناخوشگواریت سے دھڑکا۔ داؤد، میں آنا چاہتی ہوں لیکن ماما۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ایک طرف وہ شخص تھا جو اسے اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی الٹرا ماڈ ماں تھی جن کے بارے میں اسے پتا تھا کہ وہ اسے کبھی رات کو کہیں نہیں آنے جانے کی اجازت دیں گی، لیکن یہ بات وہ سامنے بیٹھے شخص کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ دل پلیز ڈونٹ کرائی، یو شوڈ ٹرائی یور بیسٹ رادر ویپنگ۔ اس کے پھسلتے آنسوؤں کو دیکھتے وہ متاثر سا اسے بولا جو اپنی ماں سے اتنی ڈرتی تھی کہ بنا بات کیے ہی انکار پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اگر ماما نہ مانی تو؟ اس نے معصومیت اور خدشے سے پوچھا تو حمائل نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ دل اسٹاپ ویپنگ یار، میں کروں گی آنٹی سے بات۔ اس کی بات پر اس نے حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ اسے دیکھا۔ واقعی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے بولی، تھینک یو سو مچ، کیونکہ یہ بات وہ جانتی تھی کہ حمائل اپنی بات منوانے کی عادی تھی اور اب وہ اس کی برتھ ڈے پر آ سکتی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے داؤد کی طرف دیکھا، لیکن اسے خود کو دیکھتے پا کر جھیپتی ہوئی پلکیں جھکا گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے وہاں آتے ویٹر کو کھانے کے لیے آرڈر دینے لگا۔ ویسے بھابھی، میں سوچ رہی تھی، لاؤنج میں بیٹھے وہ تینوں پاپ کارن کے باؤل پکڑے کارٹونز دیکھ رہے تھے جب مریم کی پرسوچ آواز ابھری، کچھ بانٹو بھابھی محترم، ہماری مریم نے سوچنے والا کام بھی شروع کر دیا۔ زارون نے حسب آتر ٹانگ اڑائی تو مریم نے غصے سے اسے گھورا، تم چپ رہو بندر، اب مجھے سمجھ آئی کہ تم کارٹونز دیکھنے پر اصرار کیوں کر رہے تھے، کیونکہ یہ تمہارے قبیلے سے ہیں۔ وہ غصے سے کلستی بولی، جبکہ ان کی نوک جھونک پر محظوظ ہوتی پریزے نے جب زارون کو لب کھولتے دیکھے تو جلدی سے بولی، اوکے اوکے زارون، اب تم چپ رہو گے، اور مریم تم بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہی؟
اس نے باری باری دونوں سے کہا تو مریم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ کو بھائی کڑوے کریلے جیسے لگتے ہیں تو مطلب آپ کیسا شخص آئیڈیلائز کرتی ہیں۔ اس کے سوال پر اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ مریم اس سے 2 سال بڑی تھی، لیکن کبھی کبھار اس کی حرکتیں تو اس کو بھی مات دے جاتی تھیں۔ ڈونٹ ٹیل می مریم کہ تم ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہو، اس نے اسے دیکھتے غیر یقینی سے کہا جبکہ زارون کی بتی سی نکلتی جا رہی تھی۔ اوہ ہو بتائیں نا، وہ اس کی نگاہوں کو اگنور کرتی جھنجھلائی۔ اچھا، اس نے زارون کو دیکھتے لمبا سا اچھا کھینچتے ہوئے کہا، اشارہ کیا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرا دل کرتا کہ وہ سوچنے کے انداز میں بولی، جہاں سکندر جیسا ہینڈسم فوجی ہوتا، ارطغرل جیسی خوبصورت اور دلکش مسکان اور آنکھیں ہوتی، ترگت جیسا سٹائل ہوتا، سالار سکندر کی طرح وہ مجھے ڈیفنے کی رنگ گفٹ کرتا، عمر جہانگیر کی طرح ہر پل میرا خیال رکھتا، فارس غازی کی طرح وہ آستینیں فولڈ رکھنے والا 2 نمبر آدمی ہوتا، وہ دلاور شاہ کی طرح روب دار اور شاندار ہوتا، افق ارسلان کی طرح مجھے راکا پوشی کی سیر کرواتا، عالم شاہ کی طرح وعدوں کی پاسداری کے لیے جان دینے والا ہوتا، عباد الزیر کی طرح روز صبح مجھے پھول لا کر دیتا، وہ سکندر بھاگ کی طرح پوزیسو ہوتا، وہ آلیان کی طرح سمندر پار کر کے مجھے پانے کو آتا، تیمور کی طرح وہ نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی، جبکہ مریم کا منہ شوق سے کھلتا جا رہا تھا۔ جب وہ مزید بولتی چلی گئی تو اس نے بے ساختہ اسے ٹوکا۔ بس بھابی بس، اس نے ہاتھ جوڑتے کہا تو مسکراہٹ چھپاتی انتہائی معصومیت سے بولی، کیا ہوا؟ میرے بھائی بہت پیارے ہیں۔ وہ اس کی فنکشنل آئیڈیلائزیشن سن کر نروٹے انداز سے بولی تو وہ مسکان دباتی آنکھیں پٹپٹاتے بولی، تو میں نے کب انکار کیا؟ السلام علیکم۔ بھاری گمبھیر آواز پر مڑ کر دیکھا تو سیاہ پینٹ اور ڈارک بلیو گول گلے والی شرٹ پہنے زاویار حسب عادت اپنی داڑھی کھجاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کل رات ہی لاہور سے آیا تھا۔ وعلیکم السلام، زارون اونچی آواز میں بولا تو اس نے ناقدانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا مل گیا؟ کس خوشی میں چہک رہے ہو؟ مریم اور پریزے کی دبی دبی مسکان پر وہ گھسیاتا انہیں گھورنے لگا۔ ایکچولی مجھے پتا چلا کہ آپ کی بیوی کو کڑوے کریلے بہت پسند ہیں۔ اس نے اسے بدلہ لینا چاہا۔ اندازہ ہے مجھے اس بات کا۔ اس کے اتنے ٹھنڈے ٹھاٹ طنز پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی کہ جانتی تھی کہ یہ اس کی زبان کی ترقی پر پھینکا گیا تیر تھا۔ ویسے بھابی آپ کی فرینڈز ہیں نا؟ مریم کو منہ کھولتے دیکھ کر وہ پینترا بدلتا اچانک اس سے مخاطب ہوا تو وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ان میں سے کسی ایک سے میرا پیچ اپ کروا دیں؟ اس نے دانت نکالتے کہا تو اس کا منہ شوق سے کھل گیا۔ ہاؤ مین زارون عباس، وہ متاثر سے بولی، اس میں کیا مین ہے؟ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی پیاری سی دیورانی ہو جس سے آپ اپنے کڑوے کریلے شوہر کی غیبتیں کر سکیں؟ وہ آہستہ آہستہ دور کھسکتا بولا تو اس کی بات پر اس نے دانت پیستے ہوئے پشت پر پڑا کشن اسے دے مارنا چاہا جو اچانک زبردستی ڈھال بنائے زارون کے چہرے کو سلامی دے گیا۔ اس اچانک افتاد پر سب حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ کوئی بات نہیں برادر، آپ اسے پھول سمجھ لیں۔ زارون کی زبان پھر سے پھسلی۔ شٹ اپ زارون، دونوں بیک وقت بولے اور پھر ایک دم سے نگاہوں کے ارتکاز پر اس نے جھجک کر پلکیں جھکا دیں۔ لو جی، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا، دونوں میاں بیوی ہی جھگڑالو ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھتیجے کے کان میں اذان کے بعد پہلا لفظ اپنا نام لوں گا کہ وہ میرے گیت چپے، اسے ہر چیز ملے لیکن وہ مجھے ڈھونڈے، ہر پل میری شاگردی میں رہے گا۔ اس کی بنا بریک کے چلتی زبان کے جوہر پر وہ شرم کی بجائے صدمے سے اسے تکنے لگی۔ خبردار، وہ میری شاگردی میں رہے گا، مریم نے بھی جوش میں کہا۔ نا بھائی، میرا پوتا ہے، میرے ساتھ رہے گا۔ اپنے دوست کو رخصت کر کے آتے عباس انکل شگفتہ انداز میں کہتے صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ میرے ساتھ، زارون نے دائیں جانب بیٹھتے اپنی طرف رخ کیا۔ میرے ساتھ، بائیں سے مریم نے رخ پھیرا۔ میرے ساتھ، کچھ فاصلے پر عباس انکل کی آواز آئی۔ میرے ساتھ، میرے ساتھ، نہیں میرے ساتھ، نہیں میرے ساتھ، مسلسل ان کی آوازوں کی گونج نے اس کا دماغ چکرا کر رکھ دیا۔ بس خاموش، وہ دونوں کانوں پر ہاتھ دھرتی زور سے بولی تو سب یوں چپ ہو گئے گویا بریک لگ گئی ہو۔ پریزے، زاویار نے لب کھولے، آپ بھی ایک دم چپ، وہ اسے بھی جھڑکتی بولی، جبکہ سب اسے دیکھنے لگے جو باری باری سب کو ایک نظر دیکھنے کے بعد گلا کھنکارتی بولی، چونکہ میرے بیٹے کی ماما بہت کول مائنڈڈ اور شائستہ مزاج کی ہیں اس لیے وہ میرے انڈر رہے گا۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ شرارتی ہو گیا۔ شائستہ مزاج؟ زارون مصنوعی صدمے سے ایک سائڈ کو لڑکا تو وہ گھسیاتی اسے مارنے کو لپکی جب قدموں کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا جہاں ملازم کی میت میں بہت خوبصورت اور باوقار سی خاتون لائٹ فیروزی رنگ کی ساڑی میں ملبوس آتی دکھائی دی۔ اوہ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ڈیئرسٹ آنٹی، زارون نے لپک کر انہیں شکنجے میں کسا تو وہ مسکراتی اس سے ملنے لگی۔ مریم بھی زارون کے ساتھ ہی ان سے چپک گئی جبکہ وہ کنفیوز سی انگلیاں مروڑتی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے جن کی آمد پر زاویار کے سڑو چہرے پر بھی اسمائل آ گئی۔
کیسی ہیں مدرما؟ وہ انہیں اپنے مضبوط حلقے میں لیتا ہوا بولا۔ آئی ایم پریٹی فائن، ہاؤز یو مائی سن؟ وہ اس کی پیشانی چومتی محبت سے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ انکل سے حال احوال پوچھنے کے بعد وہ پیچ کلر کے نفیس سے کرتے ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائے نروس سی کھڑی پریزے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بھابھی، یہ آپ کی بہو ہیں، زاویار کی بیوی پریزے۔ عباس انکل نے اس کا تعارف کروایا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے گرم جوشی سے گلے ملنے لگیں۔ زاویار، یور وائف از سو پریٹی اینڈ انوسینٹ۔ وہ اسے گال چومتی زاویار کی طرف دیکھتی شرارت سے بولی تو وہ ایک دم سے حیا سے مغلوب ہوتی سر جھکا گئی۔ پریزے، یہ زاویار کی بڑی تائی ہیں۔ عباس انکل نے ان کو متذبذب دیکھا تو گویا ہوئے، جی انکل۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور چند ایک باتوں کے بعد وہ اچھی بہو کی طرح ایکسکیوز کرتی اٹھی اور ان کی خاطر تواضع کے لیے کچن میں پہلے سے چاقو چوبند ہوتے ملازموں کو ہدایت دیتی واپس آئی۔ زاویار، ناٹ فیئر۔ میری نوز پن کے پیچھے اتنے دیوانے ہوئے تھے کہ ناک کھرو ڈالی اور بیوی نوز پن کے بغیر؟ وہ مشفقانہ اور شگفتہ انداز میں بولی تو اس نے بے ساختہ ان کے چہرے کو دیکھا جہاں ان کی سفید رنگت پر ناک پر بنے ناخنوں کے چھوٹے چھوٹے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ آپ ماں ہیں، آپ کو جیسے جس چیز میں دیکھا تھا آپ ویسی پیاری لگتی ہیں۔ یہ بیوی ہیں، انہیں جس روپ میں دیکھا تھا یہ مجھے ویسی پیاری لگتی ہیں۔ اس نے بہت صفائی کے ساتھ دونوں کو سوالوں سے بچا لیا جبکہ اس کی بات پر پریزے کی نگاہوں میں ایک دم سے کچھ لہرایا، لیکن وہ اگلے ہی پل سر جھٹکتی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلو پھر لوٹ جائیں گے ہم جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہ و سال بدلے ہیں نہ ماضی حال بدلے ہیں۔ وہاں ہم لوٹ جائیں گے پھر جہاں معلوم ہو ہم کو نہیں کچھ اور ہے بدلا، فقط ہم تم ہی بدلے ہیں۔ وہی مٹی، وہی خوشبو، وہی سوندھی فضائیں ہیں، وہی گلزار منظر ہیں، وہی منچاہی راہیں ہیں، وہی بچپن، وہی بوڑھے، وہی سب ہیں جمع قصے، مگر اب میں نہیں ہوں وہ، مگر اب تم نہیں ہو وہ۔ وہی بادل، وہی بارش، وہی کشتی ہے کاغذ کی، وہی دھوپیں، وہی سائے، وہی دن رات من بھائے، وہی رونق، وہی خوشیاں، وہی جینے کی چاہت ہے، مگر بیکار ہے سب کچھ کہ اب ہم تم نہیں ہیں وہ، سبھی کچھ پھر خیالوں میں، یہاں کیوں جی رہا ہوں میں، جو گھاؤ بھر چکا کب کا یوں ہی پھر سی رہا ہوں میں، سبھی کچھ وہ پرانا ہے، سبھی کچھ پھر سہانا ہے، اگر کچھ ہے نیا تو بس یہاں پر اب نہیں ہم تم، گیا وہ لوٹ آئے پھر، یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ راستہ ایک طرفہ ہے کوئی واپس نہیں ہوتا، مگر کب کوئی سمجھا ہے، مگر کب کوئی مانا ہے، سبھی مڑ مڑ کر تکتے ہیں، گئے وقتوں پر مرتے ہیں، چلو پھر لوٹ جائیں ہم جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہ و سال بدلے ہیں نہ ماضی حال بدلے ہیں۔ وہ سارا پیپر ورک وائنڈ اپ کر کے اسکول سے نکل رہا تھا کیونکہ پاپا رات کو واپس آ چکے تھے اور انہیں اس بات کے لیے ایگری کرنا تھا کہ وہ واپس امریکہ جانا چاہتا تھا کیونکہ ایک بار پھر سے جینے کے لیے اس کا ایک بار ان فضاؤں سے نکلنا بہت ضروری تھا جو پل پل احساس دلاتی تھیں کہ وہ کسی اور کی پناہوں میں ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن وہ واپس ضرور جائے گا۔ وہ بزدلوں کی طرح میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ دل بہت جنونی تھا اور وہ اپنے جنون میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ زری، کیمرہ تو ٹھیک سے فوکس کرو نا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بلیک گلاسز لگاتے ہوئے جب وہ گیٹ کے سامنے مگر تھوڑا سا ہٹ کر بنے لان سے نسوانی آواز سنی تو اس کے قدم اس کے نام کی پکار پر تھم سے گئے۔ وہ بے وفا ہی سہی، آؤ اس کو یاد کریں کہ ایک عمر پڑی ہے اسے بھلانے میں۔ اس نے دیکھا تو اس کی دوست نے وین کے انتظار میں جو آج بچے زیادہ ہونے کے باعث 2 چکر لگانے آئی تھیں بیٹھی نہ جانے کس کا موبائل سامنے رکھے ویڈیو کال کر رہی تھیں۔ موبائل چونکہ بچوں کی چھوٹی سی چیئر پر پڑا تھا اس لیے سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا جہاں وہ زرد رنگ کے سوٹ اور ملٹی کلر کا دوپٹہ اوڑھے نیم رخ انداز میں بیٹھی اپنا شادی کا سوٹ دکھانے لگی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے دہکنے لگیں لیکن چوں ہی اس کی نگاہ دوبارہ اس کے چاند سے کھلکھلاتے روشن چہرے پر گئی اس کے سلگتے دل پر گویا کسی نے ٹھنڈے چھینٹے مار دیے تھے۔ زری، سوٹ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے لیکن ریڈ کلر کا کیوں نہیں لیا؟ سیما جسے ریڈ برائڈل ڈریس کا کریز تھا اس نے اس کے خوبصورت سے گولڈن اور پنک کلر کی لانگ شرٹ اور لائٹ ریڈ کلر کے لہنگے اور پیچ اور ڈل گرین امتزاج کے سجے اور گینزا کے دوپٹے والا برائڈل سوٹ دیکھتے کہا۔ ریڈ کلر اسفندیار کو بہت پسند ہے نا؟ وہ شرمگی انداز میں بولی۔ تو پاگل، پھر تو ریڈ ہی لینا تھا نا، بینا نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ریڈ شادی کے بعد پہنا کروں گی نا، زیادہ ڈریسز ریڈ ہی لیے، اسفند نے کہا تھا۔ وہ حیا آمیز مسکان کے ساتھ بولی۔ او ہو، مطلب پیا کے رنگ میں رنگنے کی تیاری کر لی محترمہ نے؟ رمی اور بینا ایک ساتھ شرارت سے بولی تو اس کا چہرہ پل بھر میں قوس و قزح سے سج گیا۔ اچھا تو یہ بتاؤ اسفند سے بات ہوتی؟ مینا نے اس کا چہرہ دیکھتے شرارت سے پوچھا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔
تو اس کے البیلے لچکتے وجود کی تابناکی یہ چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی کہ محبت سے ملن عنقریب تھا۔ ارے نہیں، شرم آتی ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا وہ لب دانتوں تلے دباتی حیا سے کہتی۔ سرخ پڑی تو اس نے مزید کچھ سنے بغیر قدم بڑھا دیے کہ وہ مزید یہ گناہ کرتے ہوئے اپنے دل پر بوجھ نہیں بڑھا سکتا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا، اپنا سیاہ کوٹ دائیں بازو پر لٹکاتا ان کے پیچھے سے نکلتا چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ دو آنکھوں نے لہجہ بھر کو اس کے خاموش قدموں کو دیکھا اور پھر لمحے کی دیر کیے بغیر نگاہ پھیر لی۔ وہ ایک لمحہ جدائی کا اگر دیکھیں تو لمحہ ہے، یوں ہی ایک عام سا لمحہ، یوں ہی بے نام سا لمحہ، مگر اس عام سے لمحے میں کوئی تو بات ایسی ہے جو اس لمحے میں جلتا ہے، وہ ساری عمر جلتا ہے، کہیں آنکھیں جگاتی ہیں، کہیں نیندیں رلاتی ہیں، کبھی باتیں ستاتی ہیں۔ ہم اپنی زندگانی میں کروڑوں لفظ کہتے ہیں، کبھی جملے ہماری ذات کی پہچان بنتے ہیں، ہمیشہ یاد رہتے ہیں، مگر اس عام لمحے میں اگرچہ کچھ نہیں کہتے، مگر وہ شور ہوتا ہے جیسے حشر برپا ہو، اور ان خاموش لفظوں کی چبھن تعمر رہتی ہے۔ نہ جانے کیا کہا اس نے جسے میں نے غلط سمجھا، بہت اسرار میں لپٹا، کسی کے پیار میں لپٹا، کسی اظہار میں لپٹا، کسی انکار میں لپٹا۔ وہ لمحہ عام سا لمحہ، یوں ہی بے نام سا لمحہ، بہت ہی خاص رہتا ہے، ہمیشہ راز رہتا ہے، دلوں کے پاس رہتا ہے۔ وہ آج یونی سے چھٹی کر کے مریم اور دارون کے ساتھ آنٹی ماہین کی طرف گئی تھی، جن کا گھر بھی اسی اسٹریٹ میں تھا۔ اسے واقعی وہ بہت اچھی لگی تھی، ملنسار سی، مشفقانہ انداز لیے ہوئے۔ اس ساری فیملی میں چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر سب ہی بڑکر بچے تھے، خصوصاً زاویار کے ننھیالی رشتے دار، گویا آسمان پر رہنے والے معزز لوگ ہوں، اور باقی سب انہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے دکھتے تھے۔ لیکن ماہین آنٹی سے مل کر وہ واقعی خوش ہوئی تھی، لگتا ہی نہ تھا کہ وہ ایسی ایلیٹ کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں۔ وہ ابھی بھی وہاں سے آنے کے بعد مریم سے ان کی ہی باتیں کیے جا رہی تھی جب موبائل کی اچانک بجتی ٹیون پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسکرین پر بلنک کرتے زاویار کے نمبر کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ کال اگنور کر دے، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر اس نے موبائل کان کے ساتھ لگاتے سلام کیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ سلام کے جواب کے بعد اس کی سنجیدہ آواز ابھری۔ کچھ نہیں، اس نے کنکھیوں سے موبائل کو گھورا۔ کہ یہ پوچھنے کے لیے کال کی؟ اوکے، کل شام 7 بجے تک ریڈی رہیے گا، دوست کی طرف جانا ہے۔ میں آپ کو انسسٹ نہیں کرتا لیکن جانا ضروری ہے۔ اس نے ہدایت دینے کے ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ انکار فوراً آنا تھا۔ وہ جو واقعی انکار کرنے والی تھی ایک پل کو رکی اور پھر بولی، اوکے، لیکن مجھے گارڈ کی ٹولی کے ساتھ نہیں جانا، میں ریلیکس ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، کیونکہ مریم اور زارون کچھ فاصلے پر ہی موجود تھے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ اوکے فائن، نہیں ہوں گے گارڈز، میں آج رات گھر نہیں آؤں گا، اس لیے ابھی انفارم کر دیا۔ اس نے اس کی بات مانتے ہوئے اطلاع دی۔ اوکے، اس نے آہستگی سے کہتے کال کاٹ دی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کھلی فضا میں انجوائے کرنے کو، لیکن جب سے شادی ہوئی تھی گارڈز کا دم چلا اسے کھل کر انجوائے بھی نہیں کرنے دیتا تھا کہ ہر جگہ وہ ساتھ ہوتے تھے اور ان کے ہمراہ ایویں اسے عجیب سا لگتا تھا۔ تبھی اس نے زاویار کو منع کر دیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ چھوٹی سی غلطی اسے کس قدر شدید نقصان سے دوچار کرنے والی تھی۔ سر، فیکٹری سیل کر دی گئی ہیں، جبکہ تمام اکاؤنٹس ہیک کر کے مختلف طریقے سے متعلقہ جگہوں پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ انسپکٹر عادل نے کھڑے کھڑے تمام تفصیل اسے بہم پہنچائی تو اس نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ گڈ، اور اس کا بیٹا؟ اس نے اسے دیکھتے سوال کیا۔ سر، اس کا بیٹا منظر عام پر نہیں ہے، ذاتی ذرائع سے پتہ چلا کہ وہ اپنے باپ سے نالاں رہتا ہے۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھتے اطلاع دی۔ آل رائٹ انسپکٹر عادل، بٹ یو شوڈ بی کیئرفل بیکاز اٹ از اے بگ شاک فار دیم اینڈ موسٹ پروبیبلی ہز سن ٹیک ریئیکشن اگینسٹ اس۔ اس نے سنجیدگی سے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تو وہ سلیوٹ کرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ داڑھی کھجاتا ایکسٹینشن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زری، خدا کا واسطہ جاگ جاؤ، بھنگ پی کر سوئی ہو کیا؟ بھابھی نے زور سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو اس نے مندی مندی خمار آلود آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور پھر آنکھیں موندتی کروٹ بدل گئی۔ زری، اٹھ جاؤ، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، اب میں نہیں اٹھانے والی تمہیں۔ انہوں نے اب کے تھوڑا سختی سے کہتے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو اتنے دنوں سے مجھے زردے کی دیگ بنایا ہوا، اوپر سے آرام بھی کرنا نصیب نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی، جمائی روکتی، اپنے بکھرے بالوں کا گول مول جوڑا کستی، خمار آلود آواز میں بولی، بی بی، یہ آرام تھا، تمہارا بس چلے تو افیم گھول کر پیتی سوتی رہو۔ بھابھی نے آنکھیں نکالتے کہا اور اسے جلدی سے آنے کا کہہ کر باہر نکل گئیں، جبکہ وہ بھی کسل مندی سے اٹھتی منہ دھونے چل دی۔ وہ ہال میں فلور کشن میں الکسی سے بیٹھی زرد دوپٹہ منہ پر ڈالے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ پورے ہال میں کپڑے بکھیرے وہ سب بیٹھے جوڑے ٹانکتے ہوئے گپیں لگا رہے تھے۔
یہ زری کہیں واقعی ساجن کو دل ہی دل میں بلانے کی کوششوں میں تو نہیں؟ بسما نے اس کے یوں خاموشی سے بیٹھنے پر چوٹ کرتے کہا تو اس نے دوپٹہ چہرے سے کھسکایا۔ ساجن کو چھوڑو، اللہ کا واسطہ ہے اس مینا بازار کو سمیٹ دو، مہینہ ہو گیا یہ سب دیکھتے، اب تو خواب میں بھی یہ جوڑے ہی نظر آتے۔ وہ چڑھ کر بولی کیونکہ شاپنگ کی وہ کبھی بھی زیادہ شوقین نہیں رہی تھی، لیکن اب اتنے دنوں سے بکھرے لوازمات دیکھ دیکھ کر اس کا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ او ہیلو، یاد ہو تو یہ تمہاری ہی شادی کے لیے مینا بازار سجایا ہوا ہے، زرشا نے منہ بناتے کہا تو اسے دیکھ کر وہ رہ گئی۔ تو یار اب یہ سب پیک کرو نا، کل مہندی ہے اور تم لوگ یہ بکھیرے بیٹھی ہو۔ وہ اب کے مصلحانہ انداز میں بولی۔ السلام علیکم، پرجوشی آواز پر سب نے گردن گھما کر دیکھا، جہاں میرا بھابھی، نرمین بھابھی اور اسفندیار کھڑے تھے۔ اسفندیار کو دیکھ کر اس نے بوکھلاتے ہوئے اپنے زرد دوپٹے کو الٹا سیدھا کر کے اپنے چہرے پر گرایا اور گڑبڑاتی سرخ چہرہ بدل گئی۔ اوہ رکو رکو، یہ آپ کا منڈا کیوں شتر بے مہار چلا آیا ہماری کڑی کو پریشان کرنے؟ دونوں بھابیاں پھرتی سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئیں، جبکہ میرب اور نرمین بھابھی ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھتی اسے ملنے لگی۔ ہمارا منڈا آپ کی کڑی کو اس کی مہندی کا سامان پہنچانے کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں مہندی رچانے آیا ہے، نرمین بھابھی نے شرارت سے کہا تو اس کے دوپٹے میں چھپا چہرہ مزید جھک گیا۔ دل دھک دھک کرتا حلق میں آ لٹکا، جبکہ ہتھیلیاں پسینے میں پسیجنے لگیں۔ اچھا چلو پھر دو مہندی کا سوٹ۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کا بلاک رستہ چھوڑا، کیونکہ وہ پہلے ہی جانتی تھیں کہ وہ ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ سیدھا شاپنگ کر کے ہی آئے تھے۔ چھوڑو میرا، وہ چونکہ اپنے آپ میں سمٹی بیٹھی تھی، جان ہی سکی کہ کب سب نے شرارت سے اسفندیار کو اس کے پاس بٹھایا، لیکن جو ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مکی دیکھا تو بوکھلاتی ہاتھ کھینچنے لگی۔ لیکن اس نے گرفت مضبوط رکھتے ہوئے مہندی کے سامان کے ساتھ لائی مہندی کی کون اٹھائی اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ نہیں، میرے ہاتھ خراب مت کرنا۔ وہ اس کے ہاتھ میں مہندی دیکھ کر چیخی، کیونکہ جانتی تھی وہ ستیہ ناس ہی مارے گا کہ وہ مہندی کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ باقی سب اس صورتحال کو دلچسپی سے دیکھتی انجوائے کر رہی تھیں۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے اس کے چھپے ہوئے چہرے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ جب وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے کسمسائی، میرا تو اندر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ تو تمہاری ہی مسلسل پکار کہ ساجن آ کے مہندی رچائے ہاتھوں پر، اسے سن کر میں نے سوچا حسرت دل میں ہی نہ رہ جائے، اس نے پرمزاح متبسم لہجے میں کہا تو وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ کوئی حسرت نہیں ہے، ہاتھ چھوڑو میرے، وہ اپنے ہاتھ کھینچتی کھسیاتی ہوئی بولی، لیکن اس نے مہندی کی نوک اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ میرے ہاتھ خراب مت کرو، میں نے رات کو مہندی لگوانی ہے۔ اس کے بے ڈھنگے پن سے ہتھیلیوں کے وسط میں گول گول انداز میں مہندی لگانے پر وہ روحانسی ہوتی بولی، لیکن وہ نظر انداز کرتے اپنا کام میں لگا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کے جانے کے بعد اس نے آنکھوں میں چمک لیے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لے گئی، اور پھر نہ جانے کس خیال کے تحت وہ حیا سے دو چار ہوتی انہی ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے مسکراتی رہی۔ ہر پل وہاں بکھرتی زندگی نے ان رنگوں سے نہائی لڑکی کی خوشیوں کے لیے دل کھول کر دعائیں کی تھیں۔ وہ معمول کے مطابق سیاہ سلک کا ٹراؤزر شرٹ پہنتی اپنے بالوں کو برش کرتی سونے کے لیے لیٹنے لگی، جب نوک کی آواز پر متوجہ ہوتی جلدی سے صوفے پر پڑی اپنی گرے کلر کی بڑی سی چادر اپنے کندھوں کے گرد لپٹا لی۔ کم ان، صوفے پر بیٹھے زاویار نے مدھم آواز میں کہا تو مریم آہستہ سے اندر آئی۔ آؤ مریم، اسے دیکھ کر خیر سگالی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تو زاویار نے سر اٹھایا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ قریب آتی تھوڑا نروس ہوتی بولی تو اس نے لیپ ٹاپ پرے کھسکایا اور اسے ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ شیور، ادھر آؤ، اس نے نرمی سے کہا اور ساتھ بٹھایا۔ میں آتی ہوں، آپ لوگ بات کرو، وہ موبائل ہاتھ میں پکڑتی کھڑے ہوتی بولی۔ وہ انہیں پرائیویسی دینا چاہتی تھی کہ شاید ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو۔ اس کی بات پر مریم کے گرد بازو پھیلا کر بیٹھے زاویار نے گردن گھما کر اسے غور سے دیکھا۔ نہیں بھابھی، آپ پلیز بیٹھیں، اسے اٹھتے دیکھ کر مریم جلدی سے بولی تو وہ اسے ایک نظر دیکھ کر جلدی سے بیٹھی۔ مریم بیٹا، آپ ریلیکس ہو کر بات کرو، زاویار نے جب اسے پریشان دیکھا تو پیار سے بولا۔ بھائی وہ کل ماما مجھے ایک پارٹی میں لے گئی تھی، اس نے انگلیاں چڑھاتے بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے وہاں ایک فیملی سے اسپیشلی ملوایا اور واپسی پر ماما نے کچھ ایسی باتیں کی تو مجھے فیل ہوا جیسے ماما ادھر میری شادی میں انٹرسٹڈ ہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر فریزے نے بے اختیار زاویار کے چہرے کو دیکھا جو مریم کی طرف متوجہ تھا۔ آپ وہاں سیٹسفائی نہیں ہو؟ اس نے اس کی سب باتوں کے بعد نرم لہجے میں پوچھا تو اس نے فی الفور سر نفی میں ہلایا۔ اوکے، پھر ساری ٹینشن سر سے اتار پھینکو، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہینڈل کر لوں گا، اس نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی ماما، مجھے وہ فیملی اچھی نہیں لگی بھائی، میرا دل مطمئن نہیں تھا اس لیے۔ لیکن ماما، وہ الجھن آمیز انداز میں بولی۔
مما سے میں بات کر لوں گا، آپ پریشان مت ہو، رائٹ؟ وہ ہلکے سے اس کے سر کے ساتھ سر ٹکراتا مسکرا کر بولا تو وہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ جو آپ کو فیملی اچھی لگی ہے یا جہاں آپ مطمئن ہیں، اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے آرام اور تسلی سے بتا دینا۔ اگر مجھے لگا کہ وہ آپ کے لیے بیٹر چوائس ہے تو میں انشاءاللہ وہی کروں گا جو آپ چاہو گی۔ اس نے اس سے کچھ بھی پوچھے بغیر پیار سے کہا تو اس نے بوکھلا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر چھایا نرم تاثر اسے بھلا گیا تھا کہ وہ بھی ہلکی پھلکی ہوتی مسکرا دی، جبکہ اس کی بات پر اس سارے عرصے میں پہلی بار فریضے کے چہرے پر مسکراہٹ جھلکی تھی۔ تھینک یو بھائی، وہ مسکراتے اس کے گلے لگی تو وہ بھی ہولے سے اس کے سر پر لب رکھتا مسکرا دیا۔ بھابی، آپ نے کل کے ڈنر کے لیے ڈریس پسند کر لیا؟ کچھ پل گزرنے کے بعد وہ اچانک فریضے سے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں ادھر آئیں، ہم بہت پیارا سا ڈریس سلیکٹ کرتے اور کل میں آپ کو بہت پیارا سا تیار کروں گی۔ ڈاکٹر بھائی کی مسز بہت پیاری اور ماڈرن ہیں، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ ہماری بھابی بھی پیاری ہیں۔ وہ اسے کھینچتی وارڈروب کی طرف لے جاتی بولی تو اس کی بات سنتی وہ بے اختیار ہنس دی، کھنکھناتی ہوئی ہنسی جس نے بے نیاز بنے زاویار کی ساری توجہ ایک دم سے اپنی طرف کھینچ لی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں فارس جہان، عمر ارطغرل کے علاوہ بھی کوئی رہتا کیا؟ وہ ایک دم شرارت سے بولی تو اس نے پھر سے مسکراتے اسے دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں نا، وہ جہانداد فریدے کی طرح اپنی بیوی سے محبت کی خاطر صدیوں کی دشمنی ختم کر دیتا۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہ اس سے کیے وعدے کی پاسداری یوں کرے کہ وقت گواہی دے۔ اور مریم نے آنکھیں نچاتے پوچھا، اور وہ عبدالباری کی طرح میری ہر بات مانا کرے اور وردان کی طرح میری محبت میں دیوانہ ہو جائے؟ اور اس نے آئیبروز کرتے مزید پوچھا تو اس نے شرارت سے اسے دیکھا اور اس کی طرف جھکتی نسبتاً مدھم لہجے میں بولی، اور زاویار عباس کی طرح مجھے تکتا کرتا؟ اور کچھ الفاظ انسان کبھی کبھی دوسروں کے لیے بولا کرتا تھا، جیسے اس پل اس نے مریم کی آنکھوں میں خیال کو حقیقت سے متعارف کروایا جبکہ وہ خود کو مارتی ادھموئی ہو جاتی تھی۔ اس کی بات پر مریم کھلکھلا کے ہنسی، وارڈروب کا دروازہ بند کرتی مڑی۔ مطلب زاویار عباس اسپیشل دیکھتا؟ وہ شرارت سے رازدارانہ انداز میں بولی تو وہ فقط مسکراتی اس کے ہاتھ میں پکڑے اسٹائلش سے ڈریس کو دیکھنے لگی۔ کیسا لگا؟ مریم نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت پیارا، وہ دل سے بولی کیونکہ میرون اور گولڈن امتزاج کا فل امبرائڈرڈ وہ شارٹ شرٹ کیپری کے ساتھ نیٹ کے دوپٹے سے مزین سوٹ واقعی قابل دید تھا۔ تھینک یو، وہ خوشی سے کہتی سوٹ رکھنے لگی اور پھر چند ایک باتوں کے بعد وہ چلی گئی تو وہ بھی چادر اتارتی اپنی جگہ پر لیٹنے لگی۔ یہ جہانداد فریدے کون ہے؟ زاویار کی گھمبیر آواز پر وہ ٹھٹکی اور فوراً کمبل سے سر نکال کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اس پر شک کر رہا تھا؟ لیکن نہیں، وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے ان کی گئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کوئی نہیں، فنکشنل کریکٹر ہے۔ وہ اس کی الجھن دیکھتے ہوئے سیدھی بات کرتی لیٹ گئی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے بھی باقیوں کی طرح تنگ کرے۔ اور زاویار عباس؟ اس کے اگلے پوچھے گئے سوال پر اس نے زور سے کمبل مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے اس کی قابل رشک سماعت کو غیر مہذب کلمات سے نوازا۔ آپ نے بتایا نہیں؟ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہلکا سا بہت مدھم سا مسکرایا ہو۔ زاویار عباس بہت بڑا تھرڈ کلاس ویلن ہے جو اپنی ہی بیوی کو ٹھڑکیوں کی طرح تاڑتا رہتا ہے۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر وہ اپنی کھسیاہٹ دور کرنے کو الفاظ چباتے ہوئے بولی تو اس کے انداز پر اسے زوروں کی ہنسی آئی۔ میں تو شوہروں کی طرح دیکھ رہا تھا، اور یہ اور بات ہے کہ آپ کو شوہر ٹھڑکی مل گیا۔ آج بہت عرصے بعد وہ دونوں یوں نوک جھوک کر رہے تھے، ورنہ تو کمرے کے در و دیوار اس کی آواز سننے کو ترس رہے تھے۔ شوہر بننے سے پہلے بھی یوں ہی دیکھتے تھے؟ وہ تیکھے چتونوں سے اسے دیکھتی بولی جو لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا جبکہ انابی ہونٹوں کی تراش میں تبسم کی ہلکی سی جھلک دکھ رہی تھی۔ کیسے دیکھتا تھا؟ اس نے سر اٹھائے بغیر ہلکے سے اس کی طرف گھماتے ہوئے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تو نگاہوں کی لپک پر بے اختیار وہ گڑبڑائی اور زور سے کمفرٹر گردن تک سختی سے اڑا، گویا نگاہوں سے بچنے کا سما کیا ہو، یوں جیسے ابھی گندے انداز سے دیکھ رہے۔ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتی منہ بناتی بولی تو کمرے کی پرسکون فضا میں اس کا دلکش بھاری اور بلند قہقہ گونج اٹھا۔ اسے اتنے عرصے بعد یوں کھل کر ہنستے دیکھ کر جہاں اسے اچھا لگا وہیں اس کے ہنسنے کی وجہ نے اسے چھیپنے پر مجبور سا کر دیا۔ گندے انداز میں؟ ریئلی بریزے؟ اس نے متبسم لہجے میں کہتے اپنی چمکتی آنکھوں کو مخصوص انداز میں جنبش دی تو وہ لاجواب ہوتی کمفرٹر سر تک اوڑھ گئی۔ آپ کبھی کبھی ہی بس شوہر لگتے، ورنہ آپ ٹھڑکی لوگوں کی طرح گندا بہیو کرتے۔ کمبل سے آتی اس کی مدھم آواز پر اس کے لب کھل کر مسکرائے۔ شوہر کب لگتا پریزے؟ اس کی ذو معنی مدھم لہجے میں کیے گئے سوال پر اس کا دل دھک سے رہ گیا اور اپنی بات کو سوچتے اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔
گڈ نائٹ۔ وہ بنا کوئی جواب دیے مدھمسا بڑبڑائی اور کسمساتی کروٹ بدل گئی، جبکہ اس نے پرتپش مسکراتی نگاہوں سے اس کے کمفرٹر میں ملفوف نازک وجود کو دیکھا۔ بیٹا، شادی ایک خوبصورت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور یہ بات تم بہت بہتر طریقے سے جانتی ہو کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ تو میری بچی، کبھی بھی اپنے شوہر کی خامی، اس کی غلطی یا کوتاہی کا دوسروں کے سامنے ڈھنڈورا مت پیٹنا۔ میری بچی، شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنا جذباتی پن ختم کر جانا۔ صوفیہ بیگم اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹی زری کو سمجھاتے ہوئے بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ بعض اوقات سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اپنے شوہر کو دو کشتیوں کا مسافر نہ بنانا۔ اگر باقی سب کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو سامنے ہو کر بات کرنا، نہ کہ اسوند کے کان بھرتے سب کو خود سے بدظن کرواؤ۔ میری بچی، ایک بات یاد رکھنا، جو لڑکیاں اپنا میکا بسائیں وہ اپنا گھر کبھی نہیں بسا سکتی۔ میری بات پلو سے باندھ لو، کبھی بھی اپنے گھر کی کوئی بھی بات یہاں آ کے مت کرنا بیٹا۔ اپنے مسئلے خود سے سلجھانا۔ اپنے بیچ کی کوئی بھی چپکلش کا اشتہار لگانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ تم اپنی عزت کے ساتھ شوہر کی عزت کو بھی ختم کر رہی ہو۔ وہ بہت نرمی سے اسے اونچ نیچ سمجھائے جا رہی تھیں، جسے وہ بہت غور سے اپنی پوری آنکھیں کھولے سن رہی تھی۔ انہوں نے بہت آرام سے ہلکے پھلکے انداز میں کچھ باتیں ازبر کروائی تھیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ دل میں خوف لے کر شادی کو بہت بڑا سمجھتی ہوئی اس گھر سے رخصت ہو۔ اس لیے انہوں نے چیدہ چیدہ باتیں اسے بتائیں۔ میری باتیں سمجھ گئی نا؟ انہوں نے اسے دیکھتے پوچھا۔ جی، اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ خوش رہو، سدا سہاگن رہو میری بچی۔ ماں بیٹی کا ملن اختتام کو پہنچا ہو تو آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ وہ دونوں مزید باتیں کیے جا رہی تھیں جب دروازے سے زرشا نے جھانک کر پیغام دیا اور غڑاب سے غائب ہو گئی تو صوفیہ بیگم نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کر کے زری کی آنکھیں پوچھتے اس کی پیشانی چوم کر اسے اٹھایا اور باہر کو چل دیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وجود کو لگتے جھٹکے کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چونک کر دیکھا تو گاڑی ایک خوبصورت مگر چھوٹے سے سفید رنگ کے بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کی نیند ختم ہو گئی یا مزید ڈرائیو کی ضرورت ہے؟ دائیں جانب سے آتی لطیف سی طنزی آواز پر اس کی آنکھوں میں سجا خمار بھگ سے اڑا اور اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اتنے آرام سے کوئی گاڑی چلائے تو نیند آ جاتی۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے سارا ملبہ اسی پر گرایا تو اس نے ایبرو اچکاتے اسے دیکھا۔ مجھے آج اندازہ ہوا اس مہان بات کا۔ اس نے پھر سے طنز کیا تو اس کے نتنے پھولنے لگے۔ آپ جان بوجھ کر مجھے یہاں لے آئے ہیں کہ مجھ سے لڑ سکیں، لیکن یہ بات آپ کی خام خیالی ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑتی کی سیاہٹ مٹانے کو کہنے لگی تو زبیار نے اس کی اس قدر الٹ بات پر حیرانی سے کچھ کہنے کو پھر سے لب کھولے۔ اگر مزید مجھ سے لڑائی کی تو میں انکل کو کال کر دوں گی، اس نے دھمکی دی تو وہ افسوس سے سر ہلاتا گاڑی سے نکلنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی ٹپیکل بیویوں کی طرح لڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر اس نے تپتے ہوئے اس کی پشت کو گھورا اور پھر غصے سے دروازہ کھولتے ہوئے سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ اسے واقعی اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بنا بات کے اس قدر کیوں چڑچڑی ہو رہی تھی۔ وہ اس کی ہمراہی میں قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے ویلکم کے لیے کھڑے مرد پر پڑی تو اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ ڈاکٹر، اس نے حیرانی اور بے یقینی سے بڑبڑانے والے انداز میں کہا تو اس نے سر ہلکے سے خم کیا۔ السلام علیکم مسز زابیار، کیسی ہیں آپ؟ وہ قریب آتا اپنے ازلی ہنسمکھ انداز میں بولا۔ فائن ڈاکٹر، اس نے تیکھے چتونوں سے اسے تکتے جواب دیا۔ نہ جانے کیا کیا یاد آیا تھا اس پل اسے۔ آئیے اندر پلیز۔ زابیار سے ملنے کے بعد وہ اچھے میزبان کی طرح انہیں اندر لے جانے لگا۔ السلام علیکم، ویلکم ویلکم۔ اندر ہوتے ہی ڈاکٹر کی مسز بہت گرم جوشی سے اسے گلے ملیں اور اس کا حال احوال پوچھنے لگیں۔ آپ کیسے ہیں زابیار بھائی؟ اس نے رخ زابیار کی طرف مڑا۔ الحمدللہ عائش، تم کیسی ہو؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جبکہ بے تکلفی کے اس مظاہرے پر اس نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا جو صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ زابیار بھائی، آپ کی مسز کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا کہ آپ نے اتنی لیٹ شادی کیوں کی ہے؟ ڈاکٹر عائش چھیڑنے والے انداز میں بولیں تو پریزے جھجک کر سر جھکاتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بالکل، شادی لیٹ کرنے کی وجہ تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ اس نے اطمینان سے میرون اور گولڈن امتزاج کے جدید تراش خراش کے سوٹ، نیٹ کے دوپٹے کے ساتھ سکن کلر کی چادر جس کے چاروں طرف میرون کلر کا بارڈر تھا، میچنگ ہلکی سی جولری اور میک اپ کے ساتھ تیار دل دھڑکاتی پریزے پر نظر ڈالی۔ آپ ایک منٹ بیٹھیں، میں کچن سے ہو کر آئی۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتی ملازمہ کی پکار پر جلدی سے کچن کی طرف بھاگی۔ اپنے بوڑھے ہونے کا الزام میرے سر دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو آپ نے پورے 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے جب دیکھا، اور شادی لیٹ کا الزام میرے سر، جیسے میرے پیدا ہونے کا ہی انتظار تھا۔
اپنے داڑھی کے 2 سفید ہوئے بالوں کو کالا کر کے نکلا کریں۔ ایویں لوگ مجھے بوڑھے آدمی کی بیوی کہیں گے۔ اس نے عائش کے منظر سے ہٹتے ہی دل کی بھڑاس نکالی جو زاویار کے ڈاکٹر دوست کو دیکھ کر جمع ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، فرش سے آتے جناتی کہکے پر اس نے گڑبڑاتے ہوئے مڑ کر دیکھا جہاں کال سن کر آنے والا ڈاکٹر فریزے کے ہاتھوں ہوئی زاویار کی تازہ تازہ درگت بنتے دیکھ کر کہکا لگا رہا تھا۔ آج میرے تجھ سے تمام بدلے پورے ہو گئے، خوش کر دیتا جی بھابھی جی۔ وہ پہلا جملہ شرارت سے زاویار کو بولنے کے ساتھ فریزے سے بولا جو خجل سی انگلیاں چڑکاتی اس کی خونخوار نگاہوں سے بچنے کی کوشش میں تھی۔ میں عائش کی طرف جا رہی، وہ دونوں کا دھیان خود پر مرکوز پاتی بوکھلا کر اٹھی اور کچن کی طرف چل دی جہاں عائش اسے دیکھ کر خوشی سے اندر بلاتی کام کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ وہ بہت باتونی اور ہنس مکھ سی گائناکولوجسٹ تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ اسی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی۔ زاویار بھائی آ جائیں، کھانا ریڈی ہے۔ اس نے باہر کو جھانکتے گپے ہانکتے انہیں دیکھتے پکارا تو زاویار اپنا سیاہ کوٹ اتارتا وہیں صوفے کی پشت پر ٹکاتا سیاہ شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا۔ تم پیگننٹ ہو؟ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہی اس نے عائش کا حیران اور پرجوش جملہ سن کر گردن موڑ کر کچن کی جانب دیکھا جہاں وہ اس کی بات پر جھیپتی خود میں سمٹتی جا رہی تھی جبکہ چہرہ شرم کی سرخی سے بہت زیادہ تمتما رہا تھا۔ وہ ہاں، اس کے یوں ایک دم پر وہ گڑبڑائی اور ایک نظر خود کو دیکھا۔ اس کا سراپا اس طرح کی لک تو نہیں دیتا تھا کہ کوئی جان سکے، لیکن شاید وہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جان سکی۔ عائش، میری بیوی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ میں تمہارے اس شوخے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دوں گا، اس نے پرسکون انداز میں زور سے کہا تو عائش فوراً ہنستی باہر نکلی۔ میرے غریب شوہر کو کیوں بیچ میں لا رہے؟ دم ہے تو ویسے بیوی کو بچائیں، اس نے شرارت سے فریزے کے لیے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا عائش، تم میری فیور کر رہی یا؟ غریب لفظ پر اس کے شوہر نے گھور کر اسے دیکھا۔ فریزے بھی اپنی فطری جھجک کو کم کرتی ان کی نوک جھونک دلچسپی سے انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے لگتا آج ہماری بیگمات کا دن ہے اس لیے وہ آج ہمیں رچ کے ذلیل کر رہی ہیں، اس نے شرارت سے زاویار اور فریزے کو دیکھتے کہا تو فریزے نے کھا جاتی نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے فوراً بیوے بچوں کی طرح سر جھکا دیا۔ مہندی ہے رچنے والی ہاتھوں پہ گہری لالی، کہیں سکھیاں نئی کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں، تیرے من کو جیون کو نئی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ گیندے اور موتیے سے سجے لان میں اس وقت اس سیڑھیوں پر اونچی آواز میں سونگ لگے ہوئے تھے جبکہ مہکتے لہراتے آنچل، گلے میں پٹکے ڈالے مرد، بھاگتے بچے اور خوشگن فضائیں اس وقت لان میں گردش کر رہی تھیں۔ زری کے چاچو اور خالہ اور ان لوگوں کا گھر چونکہ ایک ہی لین میں تھا تو ان سب نے مل کر گھر کی بیک سائڈ پر مل کر ایک بڑا سا لان مرتب کیا تھا جس کا ایک دروازہ گھر کے ہال میں کھلتا تھا جہاں ہر غمی اور خوشی کے موقع پر سب اکٹھے ہوتے تھے۔ چونکہ ہال بہت وسیع پیمانے پر بنا ہوا تھا اس لیے ہر تقریب احسن طریقے سے سر انجام پاتی تھی۔ اس وقت بھی وہاں زری اور اسون کی کمبائن مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ کیونکہ نکاح ہو چکا تھا اس لیے نوجوان پارٹی کا کہنا تھا کہ فنکشن کمبائن ہو۔ کچھ ہی دیر بعد زرتار آنچل تلے بھابھیوں کے ہمراہ اورنج کلر کے شرارے، رائل بلو شرٹ اور گرین اور یلو کنٹراسٹ کے دوپٹے میں ملبوس زری آتی دکھائی دی، بہت نفیس سی ماتھا پٹی سجائے، وہ ہاتھوں کانوں اور بالوں میں موتیوں کے پھول سجائے البیلی لچکیلی ڈال کی مانند چلتی آ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت آنچل کا عکس شرم و حیا کا عنصر اس کے چہرے کو بہت دلفریب اور انوکھا تاثر دے رہا تھا جو دیکھنے والوں کی نظر کو باندھ رہا تھا۔ اسے آہستہ سے لاتے ہوئے اسون کے ساتھ پھولوں سے سجے جھولے پر بٹھا دیا گیا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، گلے میں ملٹی کلر کا دوپٹہ لٹکائے وہ پرشوق اور پرحدت نظروں سے اس کا جھکا پرنور چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسون بھائی، ابھی ہماری لڑکی ہمارے قبضے میں ہے اس لیے یہ نظروں کے تیر چلانا بند کر دیں، اس کی دوستیں اس کی نگاہوں کو دیکھتی میدان میں اتریں۔ نا محترمہ، آپ نے اپنی لڑکی 2 سال پہلے ہمارے قبضے میں دی تھی، اب ہم چاہے دیکھیں تو چاہے اٹھا کر لے جائیں۔ اس کے جوابی پرلطف سے حملے پر اس کے بدن میں ایک سنسناتی پرسرور سی لہر دوڑ گئی۔ اتنی آسانی سے تو لڑکی جانے نہیں دیں گے، بینا نے سینہ ٹھوک کر کہا۔ لڑکی سے پوچھ لیں کیا؟ اس نے لب دباتے بظاہر شرارت سے پوچھا تو وہ بچکی جبکہ باقی سب ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کیونکہ بڑے رسم کر کے ان سے دور جا بیٹھے تھے جبکہ اب ساری نوجوان پلٹون تھی۔ ہاں زری، بتاؤ مسٹر کو کہ تمہارے کیا ارادے، رمی نے اسے دیکھتے کہا۔ ہاں بالکل مسز، بتاؤ اپنے مسٹر کو کہ کیا ارادے تمہارے۔ وہ آج پورے موڈ میں تھا، اس نے جھجکتی ہوئی نگاہ اٹھائی۔ اگر پوری شان اور تقاضوں کے ساتھ لینے آؤ گے تو ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگاؤں گی۔ اس کے لبوں پر یہ الفاظ نکلے تھے کہ پورا اسٹیج سیٹیوں اور ہوٹنگ سے گونج اٹھا جبکہ وہ چہرہ جھکائے حیا امیز سا مسکرا دی۔ سن لیا مسٹر، ہماری
कुड़ी का इरादा। मीना ने उसे तंग करने को पूछा तो उसने हल्के से सर हम तस्लीम करते कहा, जी सुन लिया, अब कल तकाज़ों के साथ ही लेने आऊँगा। उसने एक नज़र उसके चेहरे पर डालते कहा, बेटा जी तकाज़े भी हमारी मर्ज़ी के होने चाहिए वरना हम लड़की छीन लेंगे। आयला मैम ने भी हिस्सा डाला, लड़की नहीं जाती कहीं। उसने मुबहिम सा कहा, चलो जी अब कुड़ी की फ्रेंड्स और मुंडे की फ्रेंड्स मैदान में आए ज़रा। फिर सबने मिलकर गानों की वो टांगें तोड़ी कि तौबा, और अगर सिंगर सुन लें तो खुदकुशी कर लें। लेकिन इस सबसे बालातर उन सब ने अपनी फनकारी से तकरीब को चार चांद लगा दिए। कैसा लगा यहाँ आके, और वो दोनों कैसे लगे? वापसी के सफ़र में गाड़ी ड्राइव करते ज़ावियार ने पूछा तो वो चौंकी और फिर मुंह बनाकर बोली, बहुत अच्छा लगा, आयश बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका दोस्त ज़रा अच्छा नहीं है। उसने सतवा नाक चढ़ाते कहा, क्यों, उसे क्या हुआ? जानते बूझते हुए भी उसने दानिस्ता अनजान बनते पूछा, वो आपका दोस्त है इसलिए। उसके यूं मासूम बन के पूछने पर वो चिढ़ सी गई, मेरा दोस्त है तो मैंने क्या किया? उसके यूं जिद कर देने वाले सवालात पर उसने उकताकर उसकी तरफ देखा और एकदम क्लिक करने पर उसके चेहरे पर शरारत झलकने लगी और दबी सी मुस्कान छुपाती रुख मोड़ती बोली, क्योंकि आप और आपका दोस्त बूढ़े हैं इसलिए बुरे हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको इतनी प्यारी यंग सी लड़कियां मिल गईं। वो मुंह बनाकर कहती आखिर में इतराई, फरीजे ये दूसरी दफ़ा था और कुछ ज़्यादा हो गया। उसने उसके कहने पर वार्निंग देते कहा, क्या ज़्यादा था, बूढ़े नहीं हैं क्या आप? मैं 23 की और आप 33 के, ओ गॉड। वो मसनूई अंदाज में अफसोस करती बोली, इसीलिए तो आपकी चॉइस यूं मरी हुई और अनरोमेटिक सी है। वो उसको जिद करने की हद करते हुए म्यूज़िक प्लेयर से छेड़छाड़ करती बोली, जहाँ क्लासिक म्यूज़िक की वैरायटी थी। उसकी बात पर उसने गर्दन घुमाकर लपकती निगाहों से उसका रोशन चेहरा देखा, जो इस वक्त म्यूज़िक सिस्टम की तरफ मुतवज्जा थी। ये बात आपकी गलत थी, क्योंकि बूढ़े लोग रोमांस में ज़्यादा माहिर होते। वो कहते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते दूसरे हाथ से उसे नज़दीक खींचते हुए उसके कुछ भी सोचने से कबल ही झुकते हुए शिद्दत भरी जसारत करने में कामयाब हो चुका था। गाड़ी के एक दम डोलने पर उसने बामुश्किल धक्का देते उसे खुद से दूर किया और नम आंखों से उसे देखती धाड़ी, ये क्या बेहुदा तरीका है? उसके यूं सरेरा इस किस्म की हरकत पर उसका दिल किया कि वो उसका सर फाड़ दे। शर्म और गुस्से की कैफियत से उसका नाजुक वजूद कांप रहा था। आपकी बात का जवाब दिया है। उसके इस कदर पुरसकून जवाब पर वो सुलग उठी, अपने जवाब अपने पास रखें और ख़बरदार मेरे करीब भी आए, मैंने मना किया था ना। वो वार्न करते हुए चीखी तो उसने उचटती निगाह उसके लाल बहू का चेहरे पर डाली, जो टिशू से अपना तमतमाता चेहरा रगड़ती शायद कुछ देर पहले की गई जसारत मिटाने की कोशिश कर रही थी। पास आने पर खुद उकसाती हैं आप। उसके गंभीर लहजे में किए गए शिकवे पर उसका दिल अश अश कर उठा। हाँ बिल्कुल, मैं आपके इश्क में गोडे गोडे डूब चुकी हूँ ना, जो आपको पास बुलाऊंगी। वो दांत पीसती बोली, गुस्सा और चिड़चिड़ापन तो आजकल वैसे भी उरूज पर होता था, अभी तो बहाना भी मिल गया था। क्या दीवाने के से ख्वाब देख रही हैं? वो तमस्खुराना सा कहते सर झटकते बोला तो उसकी बात का पसमंजर जानते वो अंदर तक खाली हुई थी। वीरानी अंदर की, एक कल्ब जाने एक रब जाने। चलें आपको आपके घर वालों से मिलवा कर लाता हूँ। अचानक ही उसकी पुरसकून सी आवाज़ गूंजी तो उसने बेसाख्ता टाइम देखा तो इस वक्त 8:30 हो चुका था। उनका इरादा ज़ावियार के दोस्त की तरफ डिनर का था, लेकिन ज़ावियार 5:45 तक ही उधर के लिए निकल गया और इसीलिए शायद जल्दी वापस ले आया। क्यों? उसने निगाहें उसकी तरफ फेरते पूछा। मैंने सुना कि बीवी नाराज़ हो तो मैके का चक्कर उसे खुश कर सकता। उसकी संजीदगी से कही बात पर उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी बेसाख्ता ही एक मध्यम सी मुस्कान फैली। उसने एक निगाह उस पर डाली। मैंने ये भी सुना कि बंदा जब अपने ससुराल जाता है तो महज़ब ड्रेसिंग करके जाता। उसने उसे देखते तंज किया, जिसका कोट पिछली सीट पर पड़ा था, जबकि शर्ट की आस्तीनें मामूल के मुताबिक फोल्ड और गिरबान के 2 बटन खुले हुए और दाएं जानिब से शर्ट बाहर निकाले हुए। वो इस वक्त स्याह चमकती पैंट, स्याह शर्ट और स्याही वेस्ट में बहुत रिलैक्स और रफ्सा होकर बैठा था। ब्राउन लच्छेदार बाल इस वक्त उलझे से पेशानी पर बिखरे पड़े थे। उसके तंज पर उसने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। ससुराल वाले मुझसे पहले ही मुतासिर हैं, इस वक्त बीवी को मुतासिर करना अहम है। उसने पुरमज़ा अंदाज में कहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम उनके लिए वो मेहमान हस्ती हो जिसने बरवक्त एंट्री मारकर उनकी इज्जत को बचा लिया था। वो तो तुमसे मुतासिर होंगे ही ना। वो एकदम अजीब से अंदाज से बोलती बाहर देखने लगी, जबकि उसके लहजे में उतरते जहर को परखते उसने लब भींचते हुए ज़ोर से स्टीयरिंग पकड़ते गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो बेनियाज सी बाहर की तरफ मुतवज्जा थी। बेटा इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी? अब आप लोग वापस जाने के लिए भी डट लगाए हुए हैं। उसके अब्बू ज़ावियार से शिकवा करते बोले, जी अंकल, मुझे कल वापस ड्यूटी पर जाना और फरीजे की भी क्लासेस हैं, तो मैंने सोचा कि एक चक्कर लगा आएँ और आप परेशान ना हों। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। उसने नरम लहजे में उनको तसल्ली करवानी चाहिए,
جبکہ وہ ان کی باتوں سے بے نیاز اس وقت شیرو کو گود میں چکڑے کھا جانے میں مصروف تھی۔ اس نے زور سے اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں کی بائٹ لی تو وہ منہ بسورتا رونے کی تیاری کرتا اسے دیکھنے لگا۔ ہائے میرا بچہ! اس کے پیارے پیارے تاثرات دیکھتی وہ نہال ہوتی، اسے چٹاچٹ چومنے لگی۔ دفع ہو ظالم جنگلی، جب بھی ہمارے بچے سے ملتی ظالم کو کھا جاتی۔ شیر بھی پریشان ہو جاتا کہ جنگلی پھپھو آ گئی ہیں۔ درشا نے اس کے لہو رنگ ہوتے گال دیکھتے اسے کہا، لیکن وہ برا منائے بغیر مگن رہی۔ یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، دل کرتا ہے اسے کھا جاؤں۔ وہ نور اور حور کے سونے کی وجہ سے ان کے حصے کا پیار بھی اسے دیتی، اسے زور سے بھیجتی بولی، تمہارا میاں بھی بہت پیارا چلتا پھرتا ماڈل ہے، تو کیا اسے بھی یوں ہی شیرو کی طرح کھاتی ہو؟ اس کی بات پر انایا بھابھی معصوم بنتی بولی، تو ان کی ایسی بات پر وہ شیرو پر جھکی کی جھکی رہ گئی۔ بہت تھرڈ کلاس جوک تھا یہ۔ وہ سرخ تپتے چہرے کے ساتھ دبی آواز میں پھنکاری تو اس کی حالت دیکھتی وہ زور سے ہنس دیں۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ہنستے ہوئے بولی اور پھر ایک دم اس کے کان میں سرگوشی کی جسے سن کر وہ بھی کھلکھلا اٹھی اور پھر یوں ہی ہنستے ہنستے ان کو جواب دینے لگی۔ جب موبائل کی بیل پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تو ایک دم سے اس کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبی شیشے سے پار دیکھ رہی تھی۔ گہری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائی تھی۔ اس کی سوچوں کو بریک گاڑی کے ایک دم رکنے کی وجہ سے لگا تھا۔ اس نے اکتاتے ہوئے انداز میں گردن پھیری تو وہ ساکت سی رہ گئی، کیونکہ ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی ترچھی کھڑی تھی جس میں اسلحہ بردار آدمی نکل کے پھیل گئے تھے۔ اس نے دہشت سے ساتھ بیٹھے زاویار کے بازو کو دبوچا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اس صورتحال کو متوقع کر رہا تھا، لیکن اتنی جلدی اور پریزے کی موجودگی میں ہرگز نہیں۔ لیکن اب اسے بہت ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے توکل سے پریزے کو یہاں سے بخیر و عافیت لے کر جانا تھا۔ ریلیکس پریزے، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس نے ایک نظر گاڑی کے باہر ڈالی اور پھر فک چہرہ لیے بیٹھی پریزے کو دیکھا۔ نکل او اے سی باہر سے آتی للکار پر جہاں پریزے اچھل پڑی تھی، زاویار کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے، لیکن وہ اس للکار کو نظر انداز کیے پریزے کی جانب متوجہ ہوا جس کے چہرے پر آنسو پھیل رہے تھے۔ لسن پریزے، سب ٹھیک ہے، میری بات غور سے سنیں، باہر کچھ بھی ہو جائے آپ گاڑی سے باہر نہیں آئیں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے سنجیدگی سے تائید کرتا ڈیش بورڈ کھولتا نامحسوس انداز میں اپنا ریوالور نکالتا اسے اپنی پشت پر اٹکانے لگا، جبکہ وہ بالکل ساکت بیٹھی آنسو بہاتی ایک بے جان مورت دکھ رہی تھی۔ پریزے میری جان، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بس گاڑی میں بیٹھی رہیے گا، چاہے صورتحال جیسی بھی ہو، اور اگر میں اشارہ کروں تو آپ گاڑی لے کر نکل جائیے گا۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا سفید پڑتا چہرہ تھامے اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا اور پھر دھیرے سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی پیشانی پر جھکا۔ ایسی باہر نکل، باقی کا رومانس ہم مل کر کریں گے۔ کمینگی بھری آواز پر اس کے ماتھے کی رگیں تنی، جبکہ پریزے نے دہشت سے اس کی شرٹ کو دبوچا جو اب ایک ہاتھ نیچے کیے نہ جانے موبائل پر کیا ٹائپ کرتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے نیچے اترا۔ اب بتاؤ مجھے بیچ راستے روکنے کا مقصد؟ اس نے سامنے کھڑے 4 آدمیوں کو دیکھتے پوچھا جن کے ہاتھوں میں ریوالورز تھے۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمدانی کی فائلز فوراً بند کرتے ہوئے اس کی فیکٹریز کھلواؤ۔ حسب توقع بات سن کر اس کے چہرے پر تمسخر پھیل گیا۔ دوسرا مقصد تمہاری جان لینا اور تیسرا مقصد تمہاری بیوی، وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے سے اس کی کانپتی آواز سنی۔ زاویار! اس کی پکار پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹا جہاں وہ ایک آدمی کے شکنجے میں تھی جو اس کے گلے میں بازو ڈالے دوسرے سے ریوالور اس کی کن پٹی پر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ آدمی شاید پیچھے سے آیا تھا۔ پریزے کو اس کی گرفت میں دیکھ کر اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا، لیکن اس نے جبڑے کستے ہوئے ایک بفری نگاہ اس پر ڈالی۔ میری بیوی کو چھوڑ دو، اس نے سرد آواز میں کہا۔ تم ہمدانی کا پیچھا چھوڑ دو، اس کی فائلز ہمارے حوالے کر دو، ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اس کی بات سن کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کو کرنٹ سا لگا۔ اس کو مارنا چاہتے ہو تو مار دو، مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ سامنے کھڑا ہے، اسے مارو۔ پریزے کی خشک اور سپاٹ آواز پر اس سنسان سڑک پر موجود تمام نفوس نے گویا 440 وولٹ کے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ زاویار نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد نظریں پھیر گئی، جبکہ باقی سب حیرت سے گنگ رہ گئے۔ اسے مارنا چاہتے ہو تو اسے مارو، میری جان بخشو تم سب، اس کو ڈھال بنائے شخص کو خود کو تختہ پا کر مزید تلخی اور بے رخی سے بولی۔ ارے با، اسی کی بیوی تو ہم سے بھی زیادہ اس سے تنگ ہے، آہ! وہ اس کی بات سننے کے بعد کمینگی سے باقی سب کو دیکھتا کہنے لگا اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی، کیونکہ پریزے نے اس کا دھیان دیکھ کر اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے اس کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑی۔ تب تک پریزے کی آنکھ کے اشارے کو سمجھتا زاویار نامحسوس انداز میں پشت سے سائلنسر لگا پستل نکال کر اس کے بازو میں فائر کر چکا تھا۔ اس کی گرفت پریزے پر ختم ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی زاویار کی طرف لپکی جو صورتحال سمجھتے دوسرے آدمیوں میں سے 2 پر نشانے باندھ چکا تھا۔ تب ہی وہاں اس کے گارڈز کی گاڑی آن رکی اور روتے ہوئے پریزے
اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے اسے سنبھالتے ہوئے ملازم کو اشارہ کرتے ہوئے انہیں گاڑی میں ڈالنے کا اشارہ کیا۔ ریلیکس پریزے، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اس نے مسلسل روتی ہوئی پریزے کو چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی مزید رونے لگی تو اس کا ایسا ری ایکشن اسے پریشان کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈر چکی ہے، لیکن اس کا یوں زیادہ اور سٹریس اس کی صحت کے لیے اچھا نہ تھا۔ پریزے یار، بے شک ہم دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن یار ہم پاکستان میں ہیں، یہاں کھلے عام ایسے کاموں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ دیکھو، وقت بھی مسکرا کر ہمیں دیکھ رہا۔ اس نے اسے چپ کروانے کی اب ہلکے پھلکے انداز میں کوشش کی، لیکن وہ شدت سے اس کے سینے پر مکے مارتی بلند آواز میں ہچکیاں بھرتی رونے لگی۔ پریزے، اس نے پریشان ہوتے اسے تھامنا چاہا، لیکن وہ اپنے حواس کھوتی اس کی باہوں میں جھولتی چلی گئی۔ وہ یکٹک مسلسل راکنگ چیئر پر جھولتے زاویار کو دیکھ رہی تھی، جس کی مسلسل ہلتی ٹانگ اور پیشانی کو تپ تپاتی ہوئی انگلیاں اس کی گہری سوچ اور پریشانی کا واضح مظہر تھیں۔ وہ اس شخص کو تقریباً 2 سالوں سے جانتی آ رہی تھی، اور اس نے اس تمام عرصے میں اس شخص کے بہت سے روپ دیکھے تھے۔ پہلے وہ اس کے سامنے بن دیکھے ہی ایک ضدی اور بد دماغ امیر زادے کے طور پر آیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ اس کے سامنے آیا تو اسے وہ واقعی ضدی، اناپرست اور صرف اپنی خوشیاں عزیز رکھنے والا ایک امریکن لانڈے کے روپ میں نظر آیا، جو عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہوا انہیں زد و کوب کرے۔ مگر اس کی یہ پیش گوئی بھی اس نے بہت جلد ہی غلط ثابت ہوتے دیکھی، کیونکہ وہ ضدی تھا، اناپرست بھی تھا، لیکن اس سے بالا تر وہ عورتوں کے ساتھ اپنی بنائی حدود میں رہ کر ملتا اور بات کیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی عام مردوں کی طرح اسے عورتوں پر شاؤٹ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ اپنے سامنے بے قابو ہوتے اسے دیکھا، لیکن شادی کی رات کے علاوہ وہ کبھی بھی کہیں بھی اپنا آپ لوز نہیں کر پایا۔ رفتہ رفتہ اس نے جانا کہ عورتوں سے بے پناہ فاصلہ اور چڑ رکھنے کے باوجود وہ ان کی بے پناہ عزت کرنے والا اور خود سے جڑے تمام رشتوں کو جوڑ کر رکھنے اور احساس کرنے والا انسان تھا۔ وہ اسے اکثر کہتی کہ اس نے فقط اپنی خوشیوں کا سوچا، لیکن اس نے دیکھا کہ بارہا بار اس نے اس کی خوشیوں کی خاطر وہ کام بھی کیے جو ایک مشرقی غیرت مند مرد کے لیے کرنا ناممکن تھے، لیکن وہ اکثر کر جاتا، یوں کہ وہ بنا احسانات چکائے اس کے لیے بعض اوقات بہت سی خوشیوں کی ضمانت جاتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے متنفر تھا، وجہ سے وہ قاصر تھی، لیکن اس نے کبھی حد درجہ بدتمیزی کے ساتھ بد کلامی کرتے اسے ان کے ساتھ بھی نہیں دیکھا، لیکن ان کے علاوہ اس سے اپنے ارد گرد جڑے تمام رشتوں کو ایک سبھاؤ کے ساتھ لے کر چلتا دیکھا تھا۔ مگر ستم تو یہ تھا کہ اس کی خوبیوں کی معترف ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں کر سکتی تھی اس کے لیے، اور اس کا کہنا تھا، خود سے کیے بہت دعوے تو اکثر بھربھری ریت کی مانند بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بھی اس کی مسلسل خود پر پڑتی نگاہیں محسوس کی جا رہی تھیں، لیکن وہ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اسی حالت میں پڑا رہا، اور پھر نہ جانے کتنی دیر بعد وہ اٹھا اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ وہ اس وقت اسی سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس خاص بکھرے حلیے میں تھا۔ پریزے، اس کے پاس بیڈ کے کنارے ٹکتے ہوئے اس نے بھاری آواز میں اسے پکارا، جو بنا جواب دیے اس کے چہرے کو تکتی رہی، جس کی آنکھیں رت چکے کی عکاسی کرتی سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ میں نے جب آپ سے شادی کی تب وہ فیصلہ شاید میں نے اپنی محبت کو سوچتے ہوئے نہیں کیا، بلکہ مجھے آپ کا اپنی زندگی سے کھیلنے کا فیصلہ ڈراتا ہوا مجبور کر گیا۔ مان لیا پریزے، غلط ہوا، غلط کیا گیا، لیکن کیا ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا؟ اس کے بھاری لہجے میں زمانوں کی تھکن تھی، جبکہ نگاہیں سامنے دیوار پر مرکوز تھیں۔ کیا ہم نارمل کپلز؟ ہم نارمل نہیں ہیں۔ ہم نارمل کیسے ہو سکتے ہیں زاویار عباس؟ اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے مدھم اور بے تاثر انداز میں کہا تو اس نے بے ساختہ آنکھیں میچتے ہوئے لمبی سانسیں کھینچیں۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، ہم نارمل نہیں ہیں، نہ ہم کبھی نارمل ہو سکتے۔ اس نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی سوجی آنکھوں کے پپوٹے دباتے تلخ انداز میں گویا خود کا مذاق اڑاتے اس کی تائید کی۔ لیکن پریزے، ضد میں اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنا کہاں کی دانشوری ہے؟ اس نے شکوہ کناں انداز میں اسے دیکھتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں استحفام اترا۔ میں جانتا ہوں، ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر ایک خوشگواں اور خوشکن لمحہ کوئی نہیں ہوتا جب اسے ماں بننے کی نوید ملتی ہے۔ آپ بھی شاید خوش ہوئی ہوں گی، لیکن مجھ سے اس رشتے سے بیزاری اور نفرت اس قدر کہ آپ اپنے بچے کی خوشی کو ہی محسوس کرنا نہیں چاہتی۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ وہ لب بستہ اسے دیکھے گئی۔ لیکن پریزے، پلیز اس نفرت کو پرے رکھ کر اس خوشی کو بس ایک پل کے لیے محسوس کرے نا۔ وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے التجایا ہوا تو اس کا دل دھڑکا۔ آپ محسوس کریں اسے تو شاید آپ خود کو ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ مجھے یہ تکلیف چین نہیں لینے دیتی کہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، آپ کی حالت پہلے سے بھی ڈاؤن پائی، آپ کو پہلے سے بھی زیادہ سٹریس اور ہسٹیریا میں ہی پایا۔ اس کی تکلیف اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ چلیں، ایک پل کو مان لیا کہ یہ بچہ میرے… وہ لہجہ بھر کو رکا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، شاید اپنے جذبات کی ناقدری بہت تکلیف دہ امر تھا۔
مان لیا کہ یہ میری حوث کی نشانی ہے، لیکن فریزے یہ آپ کے خون سے سینچ رہا ہے، آپ کی خوشبو اس کی رگ رگ میں ہے، آپ کا خون، آپ کا عکس اس میں دوڑ رہا ہے، آپ یہ کیوں محسوس نہیں کرتی؟ اس کے الفاظ بھیگ رہے تھے، وہ ڈر چکا تھا ڈاکٹر شائستہ کے کہے الفاظ سے، جو اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند مسلسل بجتے ہوئے اسے ذہنی اذیت سے دوچار کر رہے تھے۔ میں بیتے پلوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن فریزے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز میرے کیے کا خمیازہ خود کو اور اس ننھی جان کو مت بھگتنے دیں۔ میرے پاس اپنی محبت کی یہ واحد ایسی نشانی ہے جسے میں ابھی محسوس نہیں کر پایا، اسے میری نفرت یا مجھ سے جڑے رشتوں کی سٹریس میں ہم دونوں کے لیے کوئی ایسا روگ مت بننے دیجیے گا کہ جسے کوئی بھی پورا نہ کر پائے۔ وہ اس کا بایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے شدت جذبات سے بول رہا تھا، لیکن وہ ہنوز چپ چاپ پڑی اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر نے اب کے اسے واضح الفاظ میں باور کروا دیا تھا کہ ماں کے ذہن میں مسلسل سٹریس، امپراپر ڈائٹ اور اس کی گرتی صحت کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو ابارشن کروانا لازمی ہو جائے گا۔ فریزے کی جانب سے ہنوز جامد خاموشی محسوس کرتے اس نے تھکے سے انداز میں اس کا ہاتھ بیڈ پر رکھا اور خود بنا اسے دیکھے اسٹڈی روم میں گھس گیا، جبکہ وہ ابھی بھی بے حس پڑی تھی۔ وہ میری خاموشی نہیں سنتا، مجھ سے آوازیں نہیں دی جاتی۔